اچھا تو جیسے کہ شاید باقی لوگ نہیں جانتے ہوں گے بٹ میں تو زندگی بھائی میرے بہت فیل ہوا ہوں. میں اتنا فیل ہو گیا ہوں ٹھیک ہے کہ اب نہ ڈر ہی نہیں لگتا فیلئر سے. اب ایسے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ جب میں کوئی بھی چیز شروع کروں گا نا تو میں نے فیل ہونا, ٹھیک ہے, لیکن ڈر نہیں لگتا. پہلی دفعہ جب میں فیل ہوا تھا نا, ٹھیک ہے, لائک جس چیز کو میں نے ایکچولی ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ فیلئر ہے, ٹھیک ہے, وہ تھا جب میں نے اپنا بزنس ڈبایا تھا. بٹ میں اس سے پہلے بڑی دفعہ فیل ہوا ہوں جس کو میں نے دل پہ نہیں لیا. میں نے کہا یار او یہ تو کسی اور کی غلطی تھی, او یہ تو سماج کی غلطی تھی. تو میرا جو سب سے پہلا فیلئر مجھے میری مطلب میں اپنے آپ کو نا بڑا کوئی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تو نہیں لیکن ابو ایوریج اسٹوڈنٹ سمجھتا رہا ہوں ساری زندگی نا, ٹھیک ہے. تو تمہاری ابو ایوریج کی ڈیفینیشن کیا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ, کہ وہ میرے سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے یار. کہ مطلب ابو ایوریج کا مطلب ہے کہ 70% سے اوپر جس کے نمبر آتے ہیں ابو ایوریج. انٹرسٹنگ, ٹھیک ہے. اگر ایوریج 60-70 ہے تو میرے مطلب 70s میں ہی نمبر آتے تھے. تو ابو ایوریج مطلب یہ کہ میں فیلئر نہیں تھا, لائک آئی وونٹ فیل اکیڈیمکس میں, کیونکہ میرے گھر میں بہت مسئلہ تھا بھائی یہ کہ اکیڈیمکس, اور یہ انم شعیب ہر چیز میں فرسٹ آ جاتی تھی, تو جو بار تھا وہ بہت ہائی تھا ہمیشہ سے. یار یہ بہت مسئلہ ہے بہنوں کا یار, یہ بہت جلدی سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس تھا. سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنٹ 1 2 3 4 5 6 سب کے اوپر لگا ہوا ہے نا اس کا. اب اسے پوچھو کہاں گئے. یار یہ 100% میں خود یہی کہوں گا. یار میری 2 بہنیں تھیں اور ان میں سے ایک بہت زیادہ اچھی تھی پڑھائی میں. تو بھائی جب میرا رزلٹ آتا تھا تو سیدھا کمپیریزن ہوتا تھا, یار یہ دیکھو اور اب یہ دیکھو اور پھر اب یہ لو. تو میرے ساتھ صرف یہ ہوتا. تو ہاں مطلب ہاں میرے ساتھ تو برو بس مطلب خیر. تو اچھا ہوا یہ کہ تو مجھے نا میرے ماں باپ نے, کیونکہ میں اپیرنٹلی میں بگڑا ہوا تھا لیکن میں بگڑا ہوا نہیں تھا. I was a stay at home sort of a kid. I didn't have friends. I'm talking about 6th 7th. ٹھیک ہے, I didn't have a lot of friends. But academically میں اتنا اچھا نہیں کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے all boys سے اٹھایا اور they threw me into کیا نام ہے a co-ed situation at when I was just getting puberty. وہ میری نا مجھے سمجھ سے ہی باہر نکل گئی گیم کہ یار یہ کیا چل رہا ہے, بچیاں شچیاں یہ وہ. یہ کون سا گریڈ کی بات کر رہے ہو تم؟ جب میں یار میں 6th میں نا, so I went to convent in 6th right out from OPF, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ ہوا کہ یار بہت ادھر اوپر سے ان کی دوستیاں شوستیاں یار بچپن کی بنی ہوئی تھی. میں آیا ہوں نیو, اور نہ مطلب میری ہائٹ, نہ میری کوئی شکل, نہ میرے منہ پہ کوئی بال, ٹھیک ہے, اور مطلب کچھ بھی نہیں تھا یار. مطلب بوائز کے ساتھ ڈفرینٹ سین ہوتا ہے یار, لڑکیاں شڑکیاں کلاس میں آدھی ہاف سین ہے. تو اینی وے تو ہوا یہ کہ میرے ماں باپ نے کہا کہ بیٹے تم جاؤ گے کیڈٹ کالج, تم تو اس طرح سیدھے ہونے نہیں لگے, تو تم جاؤ گے کیڈٹ کالج. میں نے کہا جی بہترین ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کیڈٹ کالج کا کیا فلو ہے. خیر انہوں نے مجھے نا ایک G8 میں سر ہوتے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مجھے لگتا ہے وہ مر گئے ہیں, وہ آئی ایم ناٹ شیور, ہو سکتا ہے میرے ویسے ہی کہہ دی. خیر بٹ ہی واز ویری اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم, ایسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اینی وے انہوں نے مجھے نا G8 میں وہ ایک ٹیوشن سینٹر بھیج دیا اور وہ مجھے پڑھانا شروع ہو گیا. اب وہ نا مجھے میٹرک کی چیزیں پڑھا رہے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایکٹیو وائس پیسو وائس اس طرح نا یہ وہ, کیونکہ اینٹری ٹیسٹ ہوتا ہی اس طرح تھا. تو میں نے کہا فٹ ہے, مطلب سال 1.5 سال میں نے وہاں ان سے پڑھا اور آئی گاٹ گڈ ایٹ اٹ ایز ویل. آئی واز ون آف دا بیٹر اسٹوڈنٹس ان دیٹ کلاس. خیر اینی وے تو کیڈٹ کالج حسن عبدال کا کیا نام ہے میں نے ایگزام دیا, اور اب ہوا یہ کہ میں ایسے شیٹس آئی ہیں میرے پاس نا, پیپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ اسکول تھا کوئی, اس میں بیٹھے ہوئے شیٹس آئی ہیں, صحیح ہے, جو کوشچن پیپر آئے. تو کوشچن پیپر جب انہوں نے دیکھا ہے میتھ کا, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا فٹ ہے, تو آسان ہے, مجھے سب کچھ آتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, تو ایزی سین ہے. اور تھوڑی دیر بعد نا وہ بندہ آیا کوئی 5-1 منٹ بعد, اس نے کہا نہیں اس لائن کو تو او لیولس کا پیپر دینا تھا, تو یہ تو میٹرک والا دے دیا, ٹھیک ہے. اب کیونکہ میں نے او لیولس اپلائی کیا تھا, اب انہوں نے وہ پیپر اٹھائے اور جب او لیولس کے رکھے تو میری ساری تیاری میٹرک کی تھی اور آگے پیپر آگے او لیولس کا. اور میں نے کہا واٹ یہ کیا, اور یہ تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا. خیر جو بھی تھا کچھ لکھ کے میں آ گیا, ٹھیک ہے. اور اماں ابا نے مجھ سے پوچھا کیسا ہوا, میں نے کہا ہاں ٹھیک ہو گئی. انہوں نے کہا بیٹے تم لگ نہیں رہا لیکن چلو بہت فٹ ہوا. اب وہ بتاتے تو نہیں, ہاں بہت بتاتے تو وہ نہیں ہے کہ یار آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رزلٹ کیا ہے یا یہ وہ. خیر میرے اماں ابا نے کانٹیکٹس لڑوائے اور پتہ کرایا کہ یار بنا کیا, مطلب لڑکا پاس ہوئے فیل ہوئے.
تو ادھر سے جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ اس کے میتھ میں, انگلش میں میرے 60, ٹھیک ہے, میتھ میں میرے 70, اردو میں میرے 71, اور میتھ پہ نا میرے ماں باپ ہنسنے لگ گئے. میں نے کہا یار کیا ہے, کہتے ہیں 6. میں نے کہا کیا, کہتے ہیں 6, 100 میں سے 6, more than 5 less than 7 whole number, یہ آپ کے نمبر ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا واٹ, 600 میں سے کہتے ہیں. ہاں, تو آج تک میری اس بات پہ بجائی جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایون ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا یار 6 نمبر کون لیتا ہے میتھ میں یار, یو آر ناٹ مائی برادر. تو وہ پہلی دفعہ نا مجھے 6 کا مطلب ہے کہ 6 تو نام لکھنے پہ آ رہے تھے یار. 6 کا مطلب ہے کہ یار ایک آدھا سوال آتا تھا تمہیں بس. آئی تھنک اگر 10 سوال آئے ہیں تو آدھا سوال یار, کیونکہ میری ساری تیاری اس کے لیے تھی نا یار, میری ساری تیاری میٹرک کے پیپر پیٹرن پہ تھی. اور جب وہ او لیولز پہ شفٹ ہوا وہ ان سر کی غلطی تھی یار, میں کیا کر سکتا ہوں. خیر یہ میں نے اسی طرح بلیم کیا نا لوگوں پہ کہ یار سر کی غلطی تھی, او لیولز, اے لیولز, آل آف دیٹ, ٹھیک ہے. بٹ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ میں نے کہا کہ یار تو بھی فیل ہو سکتا ہے, مطلب اتنا تو کوئی سپیریئر نہیں ہے تو کوئی, مطلب کیونکہ اس سے پہلے 70s 80s میں آ جاتے تھے نمبر, زیادہ تر 70s میں آتے تھے, تو ایٹ لیسٹ فیلئر سے اوپر تھا میں کہ یار اچھا چلو. لیکن وہ پہلی دفعہ نا مجھے فیل ہوا کہ یار بھینس یہ تو بڑا بیڈ سین ہے. تو آئی تھنک دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ یار انسان فیل بھی کر سکتا ہے. اینڈ دین واٹ آفٹر دیٹ, اینڈ یو نو یو ہیو ٹو کیا کہتے ہیں, یو ہیو ٹو فیل دیٹ امبیرسمنٹ اے لٹل, ٹھیک ہے, ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, پش اٹ آؤٹ, یہ وہ. تو خیر بٹ دیٹ واز دا بیسٹ ڈیسیژن. آئی تھنک وہ بہت ضروری تھا. میرا اس میں تم سے یہ سوال ہے کہ جب تم پہلی دفعہ فیل ہوئے اور تم نے پیرنٹس کو پتا چلا کہ یار یہ فیل ہو گیا ہے, تو ان کے لیے یہ نارمل نہیں تھا, ان کے لیے نارمل نہیں تھا کہ یہ بچہ فیل بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ فیل ہوئے تم, تو ریاکشن کیا آیا؟ واز اٹ لائک اے نارمل ریاکشن یا تھوڑا سا اگریسو ریاکشن تھا؟ یار اصل میں یہ جو تم بات کر رہے ہو کالج کا ایگزام تھا نا, یہ جو تم ابھی بات کر رہے ہو کہ یار تم نے امبیرسمنٹ فیل کی اور تم نے کہا کہ چلو کوئی نہیں تم ہی فیل ہو سکتے ہو, یہ تھاٹ کہاں سے آئی؟ یہ انر تھاٹ تھی کہ یہ باہر سے تھاٹ آئی تھی؟ یار آئی تھنک کہ ایگو ہرٹ ہوا نا, ٹھیک ہے, جو ایون اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی آپ کا چھوٹا موٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یار میں ان سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میں اتنا برا نہیں ہوں, whatever, ٹھیک ہے. تو ایگو جب ہرٹ ہوا نا تو یہ آیا کہ یار دیکھ مطلب ہو جاتا ہے زندگی میں, مطلب آئی تھنک کہ یہ, بٹ آئی ہیڈ اے لاٹ آف بلیمنگ ٹو ڈو ایز ویل کہ یار وہ سر نے نہیں صحیح پڑھایا تھا اور فلانے نے نہیں صحیح کیا تھا اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. بٹ تھوڑا سا میں نے انٹرنلائز اس چیز کو کر لیا تھا کہ یار یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اور پیرنٹس کی طرف سے یار ٹھیک ٹھاک ریئیکشن تھا, میں کہہ رہا ہوں آج تک میری بجاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار 6 نمبر کون لیتا ہے 6 نمبر, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے تھوڑی سی ایک آدھ دن بجائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یار اگلا ایگزام دے دو. تو آئی وینٹ ٹو لارنس کالج کا ایگزام اور وہ میں نے پاس کر لیا اور بڑا اچھا میں نے پاس کیا. مطلب وہ آلدو ان کا ٹیسٹ بھی آسان تھا ٹو بی فیئر, بٹ وہ میں نے پاس کر لیا. اور پھر انہوں نے لیکن مجھے بھیجا نہیں, وچ آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ دے کوڈ ہیو ڈن فار می. شکر ہے میں کسی کیڈٹ کالج میں نہیں گیا, ورنہ نہ میں ادھر ہوتا, نہ میں تمہارا دوست ہوتا, نہ کوئی میرا نام, میں پتہ نہیں کیا ہوتا, میں آرمی میں ہوتا, میں شاید 100% تم آرمی میں ہوتے اور آرڈر شارڈر ادھر دے رہے ہوتے اور آرڈر شارڈر ریسیو بھی کر رہے ہوتے اور گھر آ کے تھوڑا سا غصہ بھی کر رہے ہوتے کہ یار یہ کیا. ہاں تو بس وہ آیا. اینڈ اس کے بعد پھر میں نے بیکن اور شیکن اس کا ٹیسٹ دیا, اس میں نے پاس مطلب ٹاپ کیا تھا. اور برادر اس وقت بھی انہوں نے مجھے کہا کہ یار سائنس سبجیکٹ لے لو, تمہارے اچھے نمبر ہیں. تو میرے ماں باپ نے کہا نہیں بھائی سائنس سبجیکٹ کون لیتا ہے, بزنس پڑھے گا میرا لڑکا. تو لڑکے نے بزنس پڑھ ڈالا پھر. تو بس اس کے تو وہ دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس وذ فیلئر. واٹ واز یورس؟ جب پہلی دفعہ تجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ فیلئر ہوتا ہے, اینو کہتے ہیں فیلئر. یار اچھا, میں اسکول میں فیلئر نہیں تھا, میں کبھی نہ اسکول میں فیل ہوا ہوں نہ کبھی کالج میں فیل ہوں. میں ہمیشہ آئی تھنک میں 7th سے پہلے آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ, لائک 85 سے میرے اوپر آ رہے ہیں, 85% سے میرے اوپر آ رہے ہیں. لیکن اوبیسلی 7th کے بعد کیا ہوا ہے, میں پڑھتا تھا PF چکلالہ بیس, میرے ابو کیونکہ ایئر فورس میں تھے, تو میں پڑھتا تھا چکلالہ کے اسکول میں جو کہ پنڈی میں جو بیس ہے. تو ہوا یہ کہ 7th کے بعد کیا ہوا کہ بیس کمانڈر چینج ہوا ہمارے بیس کا,
اور وہ جب آیا اور اس نے اسکول دیکھا تو اس نے کہا کہ یار کو ایجوکیشن ختم کرنی ہے. اس سے پہلے تک کو ایجوکیشن چل رہی تھی, بچہ بچی ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے ہیں, مطلب میں وہاں 2nd 3rd 4th میں پڑھ رہا ہوں, بچہ بچی ساتھ پڑھ رہے ہیں. 7th کے بعد ہوا ہے کہ وہ بیس کمانڈر ہے, اس نے کہا پہلی چیز میں نے یہ کرنی ہے کو ایجوکیشن ختم کرو. سو اب یہ کیا ہوا ہے کہ ہماری جو بلڈنگ ہے وہ 2 story ہوتی تھی. آئی تھنک ہماری اسکول کی 3 بلڈنگس تھیں, تینوں 2 stories تھیں. سو یہ ہونا شروع ہو گیا کہ نیچے بچے آ گئے اور اوپر بچیاں چلی گئیں. ٹھیک ہے, سو یہ اسکول میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کو ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے اور سارے لڑکے جو ہے نا وہ ایک کلاس میں آ گئے ہیں. اب جو ٹیچرز آپ نے ہائر کیے ہیں آلریڈی ان, اور ساری لڑکیاں ایک میں چلی گئیں. ٹھیک ہے, اب جو آپ نے ٹیچرز آلریڈی ہائر کیے ہوئے ہیں ان کو اس چیز کی ٹریننگ نہیں ہے کہ آل بوائز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب میل ٹیچرز تو کر لیں گے, بھائی وہ تو انکنٹرولبل ہوتے ہیں 100% انکنٹرول. میل ٹیچرز تو چلو پھر بھی کر لیں گے, تھوڑا غصہ دکھا دیا, تھوڑا لگا دی تھوڑی سی, لیکن فیمیل ٹیچرز کے لیے نا بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم پڑھانے ہی نہیں دیتے تھے یار. آپ سوچو کہ سارے چوتیے بچے ایک جگہ بیٹھ کے ہیں اور ہم صرف کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی شور کر رہے ہیں, ہم چپ ہی نہیں کر رہے, ہم پڑھانے ہی نہیں دے رہے. بہت ساری ٹیچر رو کے باہر جاتی تھی کہ یار یہ پڑھانے نہیں دے رہے. اس کے بعد پرنسپل آتا تھا, وہ 1-2 بچوں کو لگاتا تھا, اس کے بعد سب پڑھتے تھے. یہ بہت دفعہ ہوا ہے. تو یہ ہوا کہ 8th کلاس میں آل بوائز آ گئے. ٹھیک ہے, جب آل بوائز آ گئے تو کمپٹیشن ختم ہو گیا, کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ بہت اچھی اکیڈیمکلی کافی اچھی ہوتی ہیں بوائز سے. وہ جب کمپٹیشن ختم ہوا ہے اور سارے چوتی ایک جگہ آ گئے ہیں تو پڑھائی چھوڑ دی ہے, سب نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, سو اس کے بعد سے 7th کے بعد سے میں ایک گڈ اسٹوڈنٹ سے ایک ایوریج اسٹوڈنٹ آ گیا ہوں, جس میں میرے 65 سے اوپر نہیں جا رہے. اب 65% ہیں, اس سے اوپر میرے نہیں جا رہے, اور میں بہت خوش ہوں یار کہ 65 بھی آ رہے ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کلاس میں کیا حال ہو رہا ہے, پڑھائی کا کوئی سین ہی نہیں ہے. تو میں ہو گیا ہوں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ 8 سے, پھر 9th 10th 11th and 12th میں ایوریج اسٹوڈنٹ ہی رہا ہوں. میں 65 سے اوپر نہیں گیا, میں گیا ہی نہیں ہوں. Do you think it was because of the school, only because of these changes, یا there was something else? یار مجھے لگتا ہے کہ پیوبرٹی جب ہٹ ہوتی ہے لڑکے کی تو بہت جو ہے نا وہ تھاٹس آنا شروع ہوتے ہیں اور کافی انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزوں میں, اور پڑھائی سے آپ کا سب سے پہلے انٹرسٹ ہٹتا ہے. اور کیونکہ سارے بوائز ہیں تو بس آپ نے کھیلنا کودنا ہے, بکواس کرنی ہے, صرف بکواس ہے, یک بازیاں کرنی ہے صرف, اور کچھ صرف آپ نے بکواس کرنی ہے. تو 11th 12th تک میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, لیکن جب میں یونی میں گیا نا تو یونی میں یہ ہوتا ہے یار, اوبیسلی آپ کو فریڈم بہت ملتی ہے, ٹو مچ فریڈم. اٹینڈنس لوٹ تھی ہماری یونیورسٹی میں, لیکن پھر بھی فریڈم بہت ہے. کلاس میں جانا ہے جاؤ, نہیں جانا نہ جاؤ, ٹیچر نہیں پوچھ رہا, اس کے ایل پہ ہے, آپ نے جانا ہے جاؤ, نہیں جانا نہ جاؤ. تو پہلی دفعہ جب میں فیل ہوا ہوں وہ میں یونیورسٹی میں ہوا ہوں پہلی دفعہ فیل. آئی تھنک فرسٹ سیمسٹر میں ایکچولی نہیں, فرسٹ سیمسٹر میں نہیں ہوا, میں سیکنڈ سیمسٹر میں پہلی دفعہ فیل ہوا ہوں. کیونکہ فرسٹ سیمسٹر میں ابھی تک میں کالج والی فیلنگ تھی, تو میں نے کہا تھا یار تھوڑا اچھا پڑھ لینا ہے, تھوڑا سا ایوریج لے آنا ہے. لیکن جب میں گیا ہوں سیکنڈ سیمسٹر میں تو میں ان بوائز کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں. میں ایک بیک بینچر ہوں, میں آگے نہیں بیٹھتا, مجھے آگے نہیں بیٹھنا, مجھے پڑھائی نہیں کرنی, میں صرف یہاں آ رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈگری لینی ہے. مجھے کسی نے بتا دیا کہ یار آئی تھنک تمہیں ڈگری لینی چاہیے, میں نے کہا فٹ یار لے لیتے ہیں. سو میں یہاں آ گیا ہوں, لیکن مجھے اتنی پڑھائی نہیں کرنی. تو سیکنڈ سیمسٹر میں ہوا ہوں پہلی دفعہ فیل, جس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ یار دس از ٹو مچ. میں کبھی زندگی میں فیل نہیں ہوا, میرے گھر میں زندگی میں کوئی فیل نہیں ہوا. میرا ابا تو مجھے مار دے گا اگر یہ دیکھے گا, وہ مجھے مار دے گا, مجھے گھر سے باہر نکال دے گا. تو میں نے پھر وہی کیا جگر جو سارے بچے کرتے ہیں, میں نے نہیں بتایا گھر, میں نے کہا یار نہیں پاس ہو گئے ہیں. اور obviously میں ایک سافٹ ویئر, میں نے تو اپنے رزلٹ چینج کیے میں یار پورا یہی آپ کو بتانے لگا ہوں, تو سوچ, کیونکہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میں نے سیکھ لیا ہے کہ چیزیں کیسے چینج کرنی ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. تو بس میں نے پھر اس کے بعد صرف رزلٹ چینج کیے ہیں. میں نے بتایا ہے کہ یار دیکھیں ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں, فیل نہیں ہو رہا, لیکن ایسے ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ تب آیا ہے جب میں نے گریجویٹ کیا ہے اور میں نے اپلائی کرنا اسٹارٹ کیا ہے آسٹریلیا کے لیے, اور میرے ڈاکیومنٹس آئے ہیں اور وہ میرے ابو کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے کھولے پہلی دفعہ. میری جو پوری وہ نہیں ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں, جس پہ سارے گریڈز ہوتے ہیں, پریم کتھا تمہاری کھلی ہے, تمہارا بیسیکلی مارک شیٹ
ट्रांसक्रिप्ट मेरी खुली है और उन्होंने गिनने शुरू किए हैं कि अच्छा यार एफ कितने हैं, तो उनकी ना उंगलियां खत्म हो गई जब उन्होंने ना एफ गिनने शुरू किए, क्योंकि काफी ज्यादा थे। ओ भाई, मल्टीपल एफ थे। और मैंने उनको बताया था कि यार ये जो मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रहा हूँ वो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा सी आ गया और मुझे बी या ए लेने, इसलिए मैं ना दोबारा ले रहा हूँ। ओह मैं तो अच्छा बच्चा बन रहा हूँ। तो जब उनको ये पता चला कि यार अच्छा ऐसे नहीं था और वो दोबारा इसलिए लिए जा रहे थे कि मेरे एफ आए हुए हैं, तो गुस्सा इस बात पे नहीं आया कि एफ आए हुए हैं, गुस्सा इस बात पे आया कि तूने मेरे एक्स्ट्रा पैसे क्यों लगाए हैं, ऐसे यहाँ तुझे लगता है मैं दरख्त से तोड़ता हूँ वैसे तूने। गुस्सा इस बात पे आया कि यार तूने मेरे एक्स्ट्रा पैसे लगाए हैं जबकि तुझे नहीं लगाने चाहिए थे और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यार आई डोंट थिंक कि अहमद इस चीज़ पे आया होगा सिर्फ, आई थिंक इट वाज आल्सो बिकॉज द फैक्ट कि ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंटेड होंगे, उनको इतना बड़ा शॉकर मिल रहा है, तुम्हारे झूठ है। डिसअपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली बाद में आती है ना, डिसअपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली बाद में आती है, लेकिन जो आपको पहली बात सुनने को मिलती है ना, जो आपको पहली बात सुनने को मिलती है ना, जो पहला ताना आपको पड़ता है वो एक मिडिल क्लास अब्बू से हमेशा ये पड़ता है कि यार मेरे एक्स्ट्रा वैसे क्यों लगाए तूने, क्या सोच यार। हाँ आई थिंक वो एक्सप्रेस ही मॉनेटरी टर्म्स में कर सकते हैं, उनको वो इतना इमोशनल लेवल पे नहीं सोच रहे, क्योंकि देखो उनके हाथ में है ही ब्रिंगिंग इन द मनी बेसिकली ना, और तो कुछ मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फादर, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर मतलब जनरली उसमें कि बिकॉज घर पे इतना टाइम नहीं लगाया होता और ना ही कोई फर्क पड़ता है कि बंदा जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन उनको क्योंकि वो बाहर ख्वार हुए हुए होते हैं, सही, वो बाहर जलील हुए हुए होते हैं बिकॉज ऑफ व्हाटएवर, ठीक है, हर उसमें तो वो ट्रांसलेट वहाँ होता है, बट ऑब्वियसली इट्स आल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। खैर मतलब वो कह रहे हैं ना कि मैंने अपना पार्ट पूरा कर दिया था, मैंने तुम्हें एजुकेशन दे दी, मैंने सब कुछ कर दिया, तुम्हारी तरफ से जो चीज़ आनी चाहिए थी वो नहीं आई, तो ऑब्वियसली गुस्सा भी आता है एंड डिसअपॉइंटमेंट भी आती है उस तरफ से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि जितनी डिसअपॉइंटमेंट उनको आई उतनी मुझे नहीं आई। हालांकि रिजल्ट मेरा था मुझे उतनी नहीं आई यार, क्योंकि मैं आई थिंक 14 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे जो फेलियर की चीज़ समझ आई है ना वो मुझे स्पोर्ट्स से आई है, मुझे एकेडमिक सीन से नहीं आई। बिकॉज आप ऐसे बहुत दफ़ा होता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हो लेकिन आप फिर भी हार जाते हो और आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है बिकॉज आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो मैंने जो असल फेलियर सीखा है उसको एक्सेप्ट करना और एम्बैरसमेंट फील करना और लोगों की बातें सुनना, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक शट टीम से अगर हार रहे हो, कभी कभी ऐसे हो जाता है आपकी टीम बहुत अच्छी है लेकिन आप फिर भी हार जाते हो, वो थोड़ा बेहतर खेल रहे होते हैं, वो ज़्यादा पैशनेट होते हैं, आप शायद उस वक्त यार लक भी होता है, लक भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा होता है यार लक कर रहा होता है, लेकिन बैड डेज राइट, समटाइम्स इट्स जस्ट बैड डेज दैट बस कोई कीपर से गलती हो गई या डिफेंडर से गलती होगी, वो वैसे बहुत अच्छा खेलता था लेकिन उस दिन को स्विच ऑफ कर गया। आई मीन बड़ी टीमों के साथ भी हो जाता है, लाइक बड़े आई थिंक कि जो स्पोर्ट्स से फेलियर आप जितना ज़्यादा सीखते हो, आई डोंट रियली थिंक कि आप किसी और चीज़ से सीख सकते हो, बिकॉज आप अगर डेली खेल रहे हो तो आप डेली नहीं जीत रहे, आप 3 दिन जीत रहे हो लेकिन आप अगले 3 दिन हार भी रहे हो, और जब आप हार रहे हो तो आपके जो ओपोनेंट हैं वो आपको बातें भी चोद रहे हैं, तो वो संभालना और उस एम्बैरसमेंट को फील करना, घर जाना, रात को सोने से पहले सोचना एज में as well क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ है यार, मैं तो बड़ा अच्छा खेलता था, मुझे समझ आता है मैं किंग हूँ लेकिन मैं हार गया हूँ, तो उसके बाद अगले दिन आना, थोड़ी बेहतर परफॉर्म करना और फिर जीतना। सो आई थिंक कि जो बेसिक फीलिंग है फेलियर की और उसको ओवरकम करने की, वो मैंने स्पोर्ट्स सीखी है। अच्छा, मेरे लिए इट वाज दैट मोमेंट जब उधर आया था, एंड देन उसके बाद जो यार बाकी आप डे टू डे में बड़ी सारी चीज़ों में फेल कर रहे होते हो, वो लोग उसको उस पर इतना रिफ्लेक्ट नहीं करते, बट देन देयर सम मोमेंट्स जिस पे आप कहते हो कि यार मतलब हमने क्या सोचा था क्या पाया टाइप सिचुएशन आ जाती है सही है, तो वो आई थिंक वो मेरे लिए वो जो सेकंड मोमेंट जिसको मैं कहूँगा कि मुझे सही ऑन द चिन लगा था, ऑल्दो मुझे पता था मेरी गलतियाँ हैं, ऑल्दो मुझे पता था कि आई कुड हैव डन दिस बेटर,
I had slacked off completely. I knew that was जुगलबंदी basically. जुगलबंदी जब बंद हुआ ना तो मुझे बहुत ज़ोर से लगा. I couldn't express it to anyone. Nobody really knew कि मैं अंदर ही अंदर कितना जो है ना वो like I'm not okay essentially. But ये मुझे बिल्कुल याद है यार, तुमने जुगलबंदी में बहुत एफर्ट डाली थी, और मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है जब आई थिंक तुम्हें ओप्पो का कॉन्ट्रैक्ट मिला था. तुम्हें याद है वो मोमेंट? और तुम आई थिंक फुआद के साथ थे और मैं उसके साथ बैठा हुआ था, और तुम आए और तुमने उसको पिक किया और तुम बहुत ज़्यादा खुश थे बिकॉज आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था और तुम बहुत ही ज़्यादा खुश थे. तो मैंने उसको देखा था कि यार अच्छा ये असल खुशी मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ ने स्टार्ट की और उसको पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये कितना ज़्यादा खुश है. तो मुझे नज़र आया था कि एफर्ट तुमने बहुत ज़्यादा डाली थी उस चीज़ में. यार उस पे असल में उसमें फोकस बहुत ज़्यादा लैकिंग था किसी भी चीज़ में. सो मैं तो बहुत आराम से ये बात बता सकता हूँ कि आई हैड से 3 प्रोजेक्ट्स रनिंग एट द टाइम, 4 प्रोजेक्ट्स रनिंग एट अ टाइम, ठीक है, और टीम में 3-4 ही बंदे हैं, हम लोग खुद ही हैं, सही है. बट जिस जगह पे अहमद मैं जो है ना वो कंसंट्रेशन डालता था, सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई वाज डूइंग इवेंट मैनेजमेंट और मैं इवेंट्स के ऊपर जब फोकस करना शुरू करता था तो खुद ही अल्लाह ताला की तरफ से बगैर मार्केटिंग, बगैर किसी चीज़ के आई वुड स्टार्ट गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस. कोई खुद ही इवेंट वाला आ रहा था. मतलब ये होता था कि एक आधी पोस्ट लगा दी यार सोशल मीडिया पे, आजकल लगाओ किधर आते हैं इवेंट, ठीक है, ना ग्रुप्स थे ना कुछ और था, 2013-14 की बात है, ठीक है. तो कुछ ना कुछ आ रहा था. कभी हम कंसंट्रेट करते थे प्रिंटिंग वाली साइड पे तो उस साइड पे कुछ ना कुछ आना शुरू. अगर हम रेस्टोरेंट वाली साइड पे फोकस करते थे तो उधर कुछ ना कुछ आना शुरू हुआ. लेकिन वो सारे जो फोकस थे वो रहते कुछ 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना थे. उसके बाद वो स्लैकिंग में चले जाते थे क्योंकि कोई एक चीज़ नहीं चल रही और आप सो गए, बस ठीक है यार कोई आएगा तो खुद ही आ जाएगा. और लेकिन जब वो फाइनली आई हैड टू स्वॉलो दैट पिल कि यार अब मतलब इसको बंद कर देना चाहिए, ये इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरीवन. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन. फुआद भी था एंड हमजा और एकजई था और उसने आके कहा कि ब्रो नहीं लग रहा कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे क्या सीन बनेगा. तो मैंने कहा ठीक है कर दो बंद, मुझे तो कोई उस तरह ऐसा मसला नहीं है. लेकिन मुझे मसला था क्योंकि ये था कि यार मतलब कुछ there was always that potential that I saw in that place and that idea, but वो potential fulfill नहीं हो रहा था. मतलब क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं थी, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि यार. I really think I also think कि वो तुम्हारी पहली चीज़ थी. and I think that कि उससे पहले तुमने इस तरह की कोई बड़ी चीज़ नहीं की थी जिसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं एंड लोग काम भी कर रहे हैं, एंड देन तुम एक्टिवली तुम कॉन्ट्रैक्ट्स भी ढूंढ रहे हो, तुम नया बिजनेस भी ढूंढ रहे हो. सो आई थिंक मसला यही था कि वो पहली चीज़ थी तो ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं, पहली चीज़ में तो आपको कुछ समझ यार नहीं आती. लेकिन पहली चीज़ के हिसाब से अब मैं अगर रिफ्लेक्ट करता हूँ ना तो यार जस्ट द फैक्ट कि मैं अपने 3 दोस्तों को मना गया था इस चीज़ के ऊपर कि वो इन्वेस्ट कर लें विदाउट एन आइडिया, विदाउट ए नेम, विदाउट एनीथिंग, जस्ट माय ओन कॉन्वर्सेशन. बट ये चीज़ मुझे उस वक्त नहीं रियलाइज हुई थी, ठीक है. उस वक्त मुझे लगा कि यार ये अपनी सब मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है, आई मीन कम ऑन, सही है. लेकिन आई थिंक दे वर टेस्टिंग मी, दे वर टेस्टिंग कि यार ये बंदा कुछ कर लेगा, या दे सॉ सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल इन मी दैट आई डिडंट सी माई सेल्फ. लेकिन वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं कभी हुई. लेकिन यार बहुत कुछ सिखाया उस जितना मुझे जुगलबंदी ने सिखाया ना, मेरा ख्याल है कि मुझे किसी डिग्री ने नहीं सिखाया किसी यार वाकई. बिकॉज आप उसमें जाते हो और जो स्ट्रेस आपको मिलता है और जो डेडलाइंस आपको मिलती हैं और आपकी थोड़ी सी फटती है कि यार अच्छा ये रियल वर्ल्ड काम है, ये असाइनमेंट्स नहीं है, इधर अगर काम नहीं पहुंचाया तो क्लाइंट नाराज होकर चला जाएगा और फिर कुछ भी नहीं मिलेगा. तो लर्निंग सारी वहाँ होती है यार, जब प्रेशर आता है आप पे और आप कहते हो फक अब क्या करना है. यार देखो बेसिकली ना हमारा तो ये भी था कि यार वी वर सो बेयर बोन्स. तो टोटल इन्वेस्टमेंट थी यार 16 लाख, जिसमें से 7 लाख रुपए तो चले गए भाई 6 महीने का एडवांस, 1 महीने की सिक्योरिटी में, ठीक है. 8 लाख ये चले गए पीछे. 8 लाख रुपए हैं जिसमें आपने एक खाली घर लिया है, उसमें फर्नीचर भी डालना है, उसमें सैलरीज भी होनी चाहिए, उसमें ये चीजें हमने सोची नहीं कि ये कॉस्ट क्या करती है, क्योंकि हम लोग अपने बबल से निकले थे. लेकिन कहा था कुछ करना है, सही है. तो वो जब वो पैसे उस पॉइंट तक पहुंचे तो मतलब जब हम मतलब अभी 2-3 महीने गुजरे थे तो बिल अगला वो हमारे दिमाग पे आ गया कि यार अब ये रेंट देना है, क्या सीन है.
ٹھیک ہے. تو بس پھر اس کے بعد یار جب وہ گردن پہ آتی تھی تو کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. پھر بیچ میں ہم نے یہ کچھ آئیڈیاز ہمارے چل گئے, جیسے ہم نے اسکریننگ کرانا شروع کر دی فٹ بال میچز کی اور کرکٹ میچز کی اور ان سب کی. تو اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو گیا. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ایک کہ آپ ایک چیز سٹارٹ کرتے ہو اور آپ اس میں گھستے ہو اور آپ کا ایک پلان ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے پریشر اوپر جاتا ہے آپ کے آئیڈیاز ماڈیفائی بھی ہوتے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تو جو چیز آپ ایک اسٹارٹ کرتے ہو ایونچولی وہ کہیں اور چلی جاتی ہے, کیونکہ پریشر اتنا آنا شروع ہوتا ہے. آپ کہتے ہو کہ یار اچھا مجھے کچھ کرنا ہے, اس کو فلوٹ کرنے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا. سو یہ بھی بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس کے بعد جو آئیڈیاز آپ سوچتے ہو اور آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو, اس کے بعد ڈفرینٹ آئیڈیاز آنا اسٹارٹ کرتے ہیں جو پہلے نہیں آتے آپ کو, بیکاز آپ اتنا سوچ نہیں رہے ہوتے. تو یہ بھی بہت انٹرسٹنگ چیز ہے یار. اصل میں وہ بھی ہوتا ہے اور انفارمیشن بھی نہیں ہوتی یار, ٹو بی آنیسٹ. آپ آؤٹ سائڈ لوکنگ ہے, جس طرح سپوز کرو ابھی میں نے پوڈ کاسٹ شروع کی ہے, صحیح ہے, اور مجھے نہیں پتا کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا, لیکن جو فیلئر سب سے مین چیز آپ کو سکھاتا ہے نا, وہ آپ کو نا آپ کا فیئر نکالتا ہے. اب میں نے جگل بندی ڈبایا ہے, لیکن اس کے بعد سکسیس دیکھی ہے, صحیح ہے. اب کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سمجھے کہ یار کیا نہیں کرنا. بیسکلی جگل بندی ٹاٹ می واٹ ناٹ ٹو ڈو رادر واٹ ٹو ڈو, صحیح ہے. اور ابھی جیسا ایون اس چیز کی سچویشن, مجھے نہیں پتا کہ آج میری آڈینس کیا ہے, پرسوں کیا ہوگی, لیکن مجھے پتا ہے کہ آئی ہیو دیٹ, جیسے کہتے ہیں نا بریوری, دوز کوہونیز ٹو اسٹارٹ اے نیو تھنگ اینڈ ناٹ فیل, جسے کہتے ہیں اسکیئرڈ ود اٹ, کیا اچھا اگر خراب ہو گیا تو کیا ہوگا, کیونکہ اس کے بعد آپ نئے آئیڈیاز سوچتے. جب آپ کو پہلا فیلئر ملتا ہے, صحیح ہے, کسی بھی کام میں شروع میں, پھر آپ اس کو بائی پاس کرنے کے لیے کوئی محنت کرتے ہو, وہ سب سے بڑا اسکل ہے جو آپ سیکھ سکتے ہو اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے. بیکاز if you have tomorrow, if there is another day coming in, you have a chance to improve yourself, you have a chance to live your dream, you have a chance to essentially put in the effort that is required to unlock that achievement that you want to. ٹھیک ہے, وہ جو چیز ہے نا کہ یو گیٹنگ اپ اینڈ جسٹ پشنگ اٹ, گیونگ اٹ another day, کہ یار اچھا صحیح ہے, کل میں فیل ہوا تھا, آج نہیں ہو رہا, آج شاید نہ ہو, یا آج شاید تھوڑا کم ہو. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے نا, یہ میک اور بریک ہے میرا خیال ہے ایک انسان کی جو پروگریس کرنا چاہتا ہے, جو زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہے یا کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی کیس میں ہر چیز پہ یہ چیز لاگو کرتی ہے کہ what do you learn from your previous failures and what do you do on the next day. تو تمہارا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ فیلئر سے تم گزر گئے, تمہاری لرننگ ہوگی, تمہیں سمجھ آ گئی کہ اچھا یار اس طرح کا پریشر آتا ہے, اس طرح کے چتاپے آتے ہیں, اور اس طرح کو سالو کرنا آتا ہے. جب تم نے جو بندی ختم کر لیا, تم نے دوسری چیز اسٹارٹ کی, تو آبویسلی تمہارے پاس انفارمیشن زیادہ تھی, تمہارے پاس کانفیڈنس زیادہ تھا, تمہارے پاس پروسیسز اور ٹیکنیک زیادہ, انویسٹمنٹ بھی زیادہ تھی, پر انویسٹمنٹ پیسہ. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ اس دوران سپورٹ ایکسٹرنلی بہت ضروری ہوتی ہے, یا تمہیں لگتا ہے کہ اچھا نئی سپورٹ کے بغیر بھی بندہ سروائیو کر لیتا ہے؟ یار اچھا, سو بیسکلی جب تک آپ نے یہ اسکل نہیں سیکھا ہوا نا, جب آپ پہلا دوسرا تیسرا فیلئر لے رہے ہو اور آپ اپنے فیلئر سے, اچھا اب سو اٹس اسینشلی ڈیپینڈنٹ اپون کہ آپ نے کیا سیکھا ہے فیلئر سے. اگر آپ نے وکٹم بن گئے ہیں تو بھائی میرے 100 سپورٹ سسٹم بھی لے آنا, ٹھیک ہے, کسی نے کچھ بھی نہیں کر سکنا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ بن گئے کہ یار میں سب کچھ صحیح کر رہا تھا اور حالات نے, زمانے نے, حکومت نے, کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں برو, ان کی بات نہیں میں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلا بلیم تو حکومت پہ ہی جاتا ہے بھینس کی. ہاں پاکستان کی غلطی ہے, ٹھیک ہے, قائد اعظم کی غلطی تھی, کیوں بنا دی ہے, قائد اعظم کی غلطی ہے, بہت جلدی مر گئے, ان کو 10 سال جینا چاہیے تھا ورنہ ہم ٹھیک رہتے. ہاں وہ ہمیں سسٹم بنا کے جاتے, اور ایسے تھا کہ اگر وہ دے بھی جاتے تو ہم نے کچھ نہیں کرنا تھا, ہم نے کہہ رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا, آج کل کے زمانے ڈفرینٹ ہو گئے. تو وہی نا, اگر آپ اس شیل میں چلے جاتے ہو نا جہاں پہ آپ ایک وکٹم بن گئے, تو پھر تو برو اینی نمبر آف فیلئرز, any number of experiences will not teach you. لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار پہلی دوسری دفعہ ہے اور بندہ ہلا ہے تھوڑا, یا
उसके अंदर कोई बिहेवियर चेंज है या कुछ इस तरह का सीन है, तो हाँ ऑब्वियसली पहले दूसरे तक के लिए आई वुड से, तीसरे के लिए, चौथे के लिए तक आपको सपोर्ट सिस्टम्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त यू नीड समवन टू पिक यू अप. बट यार अहमद, ये भी तो तू देखना कि यार कितना ही कोई क्या कह देगा. मैंने जब अपनी ज़िंदगी में फेलियर देखा ना, आई कुड प्रिडिक्ट कि अगले बंदों ने मुझे मैक्सिमम क्या एडवाइस दे देनी है. ठीक है, लाइक व्हेन इट कम्स टू कॉन्क्रीट थिंग्स, साइकोलॉजिकल उस लेवल पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो 100 पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दोस पर्सपेक्टिव्स. बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार अब मैंने अगर बिजनेस फेल कर दिया तो वो यही कहेंगे ना यार कि ओ यार चलो कुछ नहीं होता, हो जाता है, अल्लाह की मर्जी होती है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो ये एक रैंडम वो चल रहा होता है, या वो डीपली मुझे कहेंगे कि यार सोच, रिफ्लेक्ट कर, तेरी गलतियां थी ये वो, फिर भी मैं, लेकिन वो लोग तो अपने घर जाके सोचेंगे कितनी मुझे अपना एयर टाइम कितना देंगे, आधा घंटा दे देंगे, घंटा दे, 2 3, बाकी जो 21 घंटे हैं या बाकी जो दिन के और घंटे हैं वो तो मैंने अपने साथ गुजारना है ना. मैंने अपने माइंड का पजल जो है उसको सॉल्व करना है ना. लोग किस तरह सॉल्व करेंगे मेरे माइंड का पजल. और ये भी चीज आपको इसी दौरान में सीखने को मिलती है कि यार किसी के वर्ड से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. हाँ सही है, अगर आपकी जॉब चली गई है तो हाँ आई अंडरस्टैंड कि आपके पास पैसे होने की, सपोर्ट की जरूरत है, बट उसके अलावा मतलब तो मुझे बताओ कि यार बाकी तो वर्ड्स ही है ना. अपने बिजी टाइम में से किसी बंदे ने, वो आपकी अम्मी हो, अब्बू हो, कोई भी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी मसला आपका, वो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको कोई अच्छी बातें करेंगे विच माइट मेक यू फील बेटर फॉर द टाइम दैट देयर देयर, राइट. लेकिन आपने अपने साथ सोना है, अपने साथ जागना है, अपने साथ रहना है. अगर आप अंदर से डिससैटिस्फाइड हो, अगर आप अंदर से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो उस फेलियर को, तो भाई तो फिर तो सपोर्ट सिस्टम्स का भी क्या पॉइंट है. सही है कि लाइक, और ये चीज मैंने रियलाइज की आफ्टर मैं 6 महीने इस कश्मकश से गुजरी जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, हर तरह का एस्केप ट्राई करके देखा. एंड में ये कहा कि ब्रो तुम्हें खुद ही इसमें से निकलना है. व्हाई आर यू वेटिंग फॉर समवन हु इज गोइंग टू कम, कौन आ रहा है. सही है. और क्या वो कोई ऐसी बात कह रहे हैं, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है, मैं ही नहीं कह रहा एवरेज बंदे से, लेकिन मैं ज्यादा पर्सपेक्टिव सोच सकता हूँ. तो मुझे आई कुड रियली प्रेडिक्ट यार अम्मा ये कहेंगी, अन्नम ये कहेगी, फलाना ये कहेगा, ये कहेगा, ये कहेगा, ये कहेगा. ठीक है, तो ये सही था. खैर, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि सपोर्ट सिस्टम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है व्हेन यू आर फेलिंग? यार मेरा यही डिलेमा यार कि हर बंदा इस तरह नहीं सोचता. कुछ बंदों को कुछ बंदों के लिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बंदों के लिए सपोर्ट सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते. मतलब आप उनसे 10 मिनट बात कर लो एंड बाकी वो खुद ही अकेले कर लेंगे, बिकॉज उनको पता है कि अच्छा यार ये मेरी ही प्रॉब्लम है, ये मेरा ही फेलियर है, इवेंचुअली मैंने ही जाके चीज़ें ठीक करनी है. मुझे 10 बंदे आके बता दें, लेकिन इवेंचुअली मैंने ही उस प्रॉब्लम से खुद निकलना है. और मैंने ये भी नोट किया कि यार जो हमारी सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी, ये चीज़ मैंने बहुत नोट की है कि आप उनको अपना फेलियर्स बताते हो और आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो वो ना आपको किसी ना किसी तरह उस सैड मोमेंट से निकालने की कोशिश करते हैं. वो आपकी बात सुनने की, आपको समझाने की कोशिश नहीं करते. वो कहते हैं कि अच्छा आप सैड हो, ओके मैं अब कुछ इस तरह करूं कि आपकी सैडनेस दस्ती ख़त्म हो जाए. अगले 10 मिनट में ना मैं कोई ऐसी बात कर दूं, या मैं कोई आपको कह दूं कि यार छोड़ दो, कोई बात नहीं आगे चलो, या मैं ऐसी कुछ बात कह दूं कि आपकी ना ये सैड फीलिंग ख़त्म हो जाए. पर मेरा ये बिलीफ है कि यार वो जो सैड मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बिकॉज अगर आप फील नहीं करोगे कि यार आप एक चीज़ करना चाहते थे और आपसे वो नहीं हुई, तो अगली दफ़ा आप इम्प्रूव कैसे करोगे. वरना तो आप एक ही साइकिल में फंसे रहोगे और आप लोग आपको कहते रहेंगे कि अच्छा नहीं ये हो गया था, इसकी वजह से आप फेल हो गए हो, तो चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा बेहतर करना. पर मेरा ये है कि यार नहीं यार, एक बंदा अगर आपको आके फेलियर बता रहा है कि यार मैं ये फेल हो गया हूँ, मेरे से ये हो गया है, तो इट्स गुड कि वो ऐसे फील कर रहे हैं, और इट्स वेरी वेरी गुड कि वो उसके पास इतनी सेल्फ अवेयरनेस है कि उसको समझ आ रही है कि अच्छा यार ये मेरी गलती थी, मुझे बेहतर ऐड करना चाहिए था. तो एज अपोज कि आप उसको दस्ती सैड फीलिंग से निकालो, आई थिंक कि आप उसको समझाने की कोशिश करो कि आई थिंक और उससे थोड़ी सी क्वेश्चंस करो, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करो, जो उसके दिमाग में बातें हैं वो बाहर निकालने की कोशिश करो. एंड आई थिंक जिस तरह बातें बाहर आएंगी,
جو بندہ آپ کو بتا رہا ہے اس کو خود سولوشنز جو ہے نا وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے. بیکاز ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جو باتیں اندر رہ جاتی ہیں دماغ کی وہ بہت زیادہ جمبلڈ اپ ہو جاتی ہیں, لیکن جب آپ ورڈز میں نکال کے آپ ان کو باہر کسی کو سمجھاتے ہو تو جس طرح آپ سمجھا رہے ہوتے ہو اسی وقت آپ کو سولوشنز آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا آئی تھنک یہ غلطی کی تھی, اچھا اگلی دفعہ یہ نہیں کرنا, اگلی دفعہ یہ نہیں کرنا. سو میرا یہ کیا کہتے ہیں اس کو یار, میری یہ بنتی ہے بنتی ہو کیا کہتے ہیں مجھے بھول گیا, ریکویسٹ ہے اس کی. میری یہ ریکویسٹ ہے یار اپنی سوسائٹی سے کہ ایک بندہ اگر سیڈنس میں ہے نا تو پلیز اس کو جھٹ سے نکالنے کی کوشش نہ کرو, تھوڑا سا کنیکشن بناؤ, تھوڑا سا پوچھو کیا ہوا, تھوڑا سا انٹرسٹ لو, تھوڑی سی لمبی کانورسیشن کرو اور اس کی جو دماغ میں باتیں ہیں وہ ساری باہر نکالو. جب وہ ساری باتیں باہر نکل آئیں گی اس کے بعد نا اس کو فکس کرنے کی کوشش کرنا یا سولوشن دینے کی کوشش کرنا. پہلے 5 منٹ میں نا خدا کا واسطہ یار پلیز فکس کرنے کی نہ کوشش کرو. دس ہیلپس نو ون. اگر تم اس کو دستی نکالو گے نا اس فیلنگ سے باہر تو کوئی لرننگ نہیں ہوگی. وہ اگلی دفعہ بھی وہی چوتیاپے کرے گا, وہ اگلی دفعہ بھی وہی مسٹیکس کرے گا. لیکن جب وہ سیڈنس تھوڑی دیر رہے گی آپ وہ فیل کرو گے اور آپ کہو گے یار نہیں یہ بہت بری فیلنگ ہے, میں نے اس میں دوبارہ نہیں آنا, تو آئی تھنک کہ اگلی دفعہ جب آپ کچھ اسٹارٹ کرنے لگو گے تو مائنڈ میں ہمیشہ وہ فیلنگ ہوگی کہ یار یہ فیلنگ مجھے واپس نہیں چاہیے, تو اس دفعہ میں تھوڑی سی بہتر چیزیں کروں گا, میں تھوڑی زیادہ محنت کروں گا. یا لیکن یہ تو انڈر دس assumption ہے نا کہ کچھ ایسا ہوا جو آپ نے اسٹارٹ کیا یا جو بھی یو جوائن اینڈ اٹ فیلڈ بیکاز آف یو, یا دیر واز سم پارٹ دیٹ یو ہیڈ ٹو پلے. بٹ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی غلطی ہوتی ہے, لوگ سفر کر جاتے ہیں. آپ کسی چیز اور کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہیں شروع ہوئے ہوتے ہیں اور آپ اپنا حصہ پورا کر رہے ہیں, اگلا بندہ نہیں کر رہا, پھر ٹھیک ہے تو وہ اس سینیریو میں بھی لیکن یہ بھی آپ کی غلطی نہیں ہے کہ آپ نے ایسے سوچا نہیں کہ اچھا یار میں تو اپنا کام کر لوں گا, کیا اگلا بندہ اپنا کام کرے گا, کیا اس پہ اتنا ٹرسٹ کرنا چاہیے یا نہیں, ایز ان کہ اگلا بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو. دیٹ گوز فار ریلیشن شپس, دیٹ گوز فار اینی تھنگ. اینڈ ہوتا ہے کہ ون ڈے یو آر اپ, دا نیکسٹ ڈے یو آر ڈاؤن, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ از. ٹھیک ہے, تو بٹ میرا وہ مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یار ایکٹ آف گاڈز بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو فیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب کچھ صحیح کر رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, اینڈ دین کسی اور کی غلطی سے, کسی امیگریشن بندے کی غلطی سے یا کسی فلانے کی وجہ سے آپ یو سفر فار اٹ. ٹھیک ہے, تو فیلئر ٹوٹالٹی میں اگر سوچا جائے, ٹھیک ہے, تو فیلئر تو رب کی طرف سے آتا ہے نا ڈائریکٹلی ٹو امپیکٹ یو, ٹو کریٹ سم سارٹ آف این امپیکٹ. میں اس کی تمہیں ریزنز بتاتا ہوں کیوں. جیسا فار ایگزامپل لیکن رب کی طرف سے آئی تھنک فیلئر اسی لیے آ رہا ہے بیکاز رب آپ کو بتا رہا ہے کہ بیٹا کچھ چیزیں نا آپ اس پہ فوکس کر ہی نہیں رہے, آپ کہہ رہے ہو کہ چلو ہو جائیں گی. آئی تھنک آپ کو ان پہ فوکس کرنا چاہیے. نہیں یار دیکھو, تم بزنس کے سینس میں کہہ رہے ہو نا, تم بزنس اور ان چیزوں کے سینس میں کہہ رہے ہو برو. بہت لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, بہت صحیح چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن they don't get the success that they want, and they are still faced with failures. They are still faced with کیا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. آپ کچھ یو پٹ ان یور بیسٹ ایفرٹ, بٹ اللہ کی طرف سے منظوری نہیں ہے تو منظوری نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسا ایون ان دا کیس آف پریگنینسی وغیرہ ہوتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے لیکن جب تک نہیں اوپر سے آرڈر آ رہا تو نہیں آ رہا یار. اب آپ کیا کر سکتے ہو. اب حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی ناکامی میں پہچانا. ٹھیک ہے, تو ارادوں کی ناکامی یہی ہے نا کہ آپ نے کوئی پلانس بنائے جو آپ کو اس وقت کے لیے لگا کہ سب سے اچھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو لگا کہ اس سے زیادہ ویل تھاٹ پلان ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یار اسٹارم آ گیا. ٹھیک ہے, ملک میں کرفیو لگ گیا, اب آپ کچھ کرنے جا رہے تھے وہ نہیں ہوا, فیلئر ہو گیا, اب آپ کچھ کر تو نہیں سکتے نا. یو اونلی ہیو یور 2 hands اینڈ یور ٹنگ اینڈ یور whatever, جو بھی آپ کے پاس لمز ہیں, یو اونلی ہیو دیٹ انڈر کنٹرول, یو ہیو نتھنگ ایلس انڈر یور کنٹرول اینی وے. تو جب آپ کے کچھ ارادے, آپ کچھ وعدے ایسے کرتے ہیں, کچھ ارادے ایسے کرتے ہیں, کچھ پلانز ایسے بناتے ہیں جو لیسٹ اماؤنٹ آف ایفرٹ سے میکسیمم ریزلٹ دے رہے ہوتے ہیں آپ, اور آپ جب ریفلیکٹ کرتے ہیں, ایون ان دا کیس آف ایڈوپیا یار, آج تم مجھے کہو کہ اس پلان کے ساتھ میں ایڈوپیا کسی بندے کو بھی پچ نہیں کر سکتا یار. وہ مجھے نظر آیا کہ اور اسکولز بھی اس طرح کے اس ٹائم پہ 1-2 کھلے جن کو میں نے خود دیکھا, دے ہیڈ
बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग एंड ये वो उनका सब कुछ था, लेकिन नहीं चले, ये चल गया. इट्स में आपकी एफर्ट है, लेकिन यू फाइंड गॉड्स हेल्प, यू कैन लिटरली फील इट. जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो ना, अगर आप वेटेज दो अपनी एफर्ट वर्सेस लक या वर्सेस नेचर या वर्सेस रब, ठीक है, तो आपको नजर आता है कि यार आप इधर हो, ठीक है, और ये इस तरह होता जा रहा है. और जब फेलियर में डालना होता है तो आप सब चीजें सही कर रहे होते हो, आपकी रिसर्च होती है, आप एक्सपीरियंस्ड होते हो. ये वो जो मैंने अगले प्रोजेक्ट के साथ देखा, विलेज स्क्वायर खोला, आई लॉस्ट 4 million rupees, सही है, और हम लोग यही टीम थी ब्रो, यही टीम थी, यही लोग थे, यही आइडिया थी, यही वर्क एथिक था. हमने इंक्यूबेटर वाले में भी गए, हमने पूरी अपनी मेहनत की, हमने पूरा सब कुछ किया, लेकिन यार वो प्रोडक्ट इतनी जल्दी नहीं चल सकता था. सही है, एज इन कि वो मैं नहीं कह रहा कि वो प्रोडक्ट गलत है, मैं कह रहा हूँ हमारे पास इतना रनवे ही नहीं था यार कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो उठा लें और उसको चला लें, ठीक है, एंड दैट फेल्ड. सही है, और लर्निंग यही हुई कि यार भाई एक तो ये लर्निंग होगी कि स्टार्टअप वर्ल्ड किस तरह, मतलब हमारा क्योंकि स्मॉल बिजनेस है तो हम ये जार्गन वाले चक्कर में नहीं, हम हमारी हट्टी है, ठीक है, हमारी दुकान. ये तुम्हें नहीं लगता कि ये जो फेलियर हुआ, ऑल्दो तुम्हारी रिसर्च थी और सब कुछ था, तो तुम्हें ये नहीं लगता कि आई थिंक उस मोमेंट पे तुम रेडी नहीं थे, जो तुम काम करने लगे थे. आई थिंक फेलियर इसलिए आया है कि जो तुमने सोचा हुआ था लेकिन जो आगे काम मिला तुम्हें, आई थिंक वो बहुत बड़ा था. सो आई थिंक फेलियर इसलिए आया कि सोचा नहीं गया था कि यार अच्छा इतना बड़ा हम काम मेरा कर प्लान सकते पूरा हैं. नहीं था, मैंने बात मान ली ना. मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरह के फेलियर्स हैं. सही है, कुछ आपको लगता है कि आपकी एफर्ट की वजह से नहीं हो रहे, और कुछ आपको डायरेक्टली लगता है कि यार ये दरवाजा ही नहीं खोल रहा. सही है, आप मेहनत करी जा रहे हो. फिर जब अल्लाह का हुक्म आता है तो भाई सैंड जो है ना वो गोल्ड बन जाती है या वो मिसाइल बन जाते हैं. सही है, तो दिस शोज कि बहुत एक्टिव इंटरफेरेंस है ना अल्लाह ताला की आपके हर एक्शन में, आपके हर प्लान में. आपको you feel that path of destiny swaying you around here and there. सही है, हम सब जहां से शुरू हुए हैं हम वहां पे नहीं है जहां पे हमने उस वक्त सोचा था जब हमने शुरू किया था. We didn't know where we'll end up, we didn't know कि वो क्या होगा, लेकिन डिसीजंस हमारे होते गए और आगे चीजें आती गई और हम करते उसी पाथ पे आ गए जिस पाथ पे हमें आना था. जिसने हमसे रिस्क लेना था उसने वहां से रिस्क लेना था जिसने, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज प्रीडेस्टिनेशन, राइट. एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये देखते हो कि मेरे कंट्रोल में तो यार कुछ भी नहीं है, मैं ना बारिश कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मैं सूरज कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मैं गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मैं लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ. मैं कितना ही इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ एक जुबान से या हाथों से या टांगों से, व्हाटएवर, ठीक है. तो आपको ये फील होता है कि यार भाई ये कोई और चला रहा है और हम देख रहे हैं. सही है, अब मैं तुम्हें मैं इस पे सिर्फ ऐड करने दो, मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. तो कुरान में तुमने उर्दू में है ना मुसीबत कहते हैं ना, जब सी ट्रबल आ जाती है, ठीक है. कुरान अरबिक वर्ड है मुसीबा, ठीक है. तो मुसीबा जो लफ्ज है ना वो डिराइव हुआ है कि बुल्स आई से, जो तीर कमान की जो वो टारगेट होता है ना, टारगेट का जो सेंटर पॉइंट होता है, बुल्स आई, उस वर्ड से डिराइव किया गया. अब तुम कहोगे इनका कोरिलेशन क्या है, दोनों का मतलब डिफरेंट है ना, एक बुल्स आई है और एक है कि कोई ट्रबल आ गई. मुसीबा जब इस्तेमाल किया गया है तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए प्रिसाइस, आपके लिए आपकी शक्ल सामने रख के, आपके इश्यूज सामने रख के, आपके इमोशनल फिजिकल कंडीशन सामने रख के बुल्स आई पे आपको मुसीबत देनी थी. मतलब दिस टेस्ट दैट यू आर गोइंग थ्रू, एनी क्लैमिटी, एनी सिचुएशन वाज टेलर मेड, ऑन टाइम, ऑन टारगेट, नॉट मिसिंग बाय एन इंच. वो होता है इसकी. अगर तुम्हें और स्पिरिचुअलिटी में जाऊं, सो बेसिकली टू कैरी on the path of what Allah has decreed for you, which is predestination, which is takdeer, ठीक है, 100%. There are angels, active angels protecting all of us, ठीक है, कि वो उस पाथ पे चलते रहे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत फ्रेजाइल है, ये तो हल्का सा पाँव इधर रख के मर जाते हैं. सही है, तो ये बड़ी दफा हुआ होगा कोई नियर मिस एक्सीडेंट है या कोई ऐसी चीज थी कि यार मैं इधर पाँव रखता तो मैं गिर जाता हूँ, यू आर सेव्ड एट दैट टाइम, क्योंकि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. बट जब मुसीबत आती है ना, ठीक है, तो अल्लाह ताला उन एंजल्स को कहते हैं यार थोड़ा सा साइड पे होना, मैंने ना इसको एग्जैक्ट इस पॉइंट पे बुलजाई मारना है. सही है,
दिस इज हाउ इट इज यूज्ड इन द कुरान. ठीक है, मैं थोड़ी सी लिंग्विस्टिक्स मैंने अरबिक की थोड़ी बहुत पढ़ी है और मैं लेक्चर सुनता हूँ, तो अगर किसी को ऑफेंड करे तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड. ठीक है. ठीक है. तो हमें तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो all of your failures and all of your successes are already written. ठीक है. यार तुम मुझे खुद बताओ कि अगर मेहनत के हिसाब से होता अहमद सही, तो सबसे ज्यादा मेहनत तो ब्रिक लेयर्स करते हैं ना, सबसे ज्यादा तो मजदूर काम करते हैं. सही है. जो CEO बैठा होता है एयर कंडीशन ऑफिस में पाँव ऊपर रख के, वो तो इतना काम नहीं कर रहा होता ना. लेकिन जो सक्सेस है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू डू. इट इज आपने एफर्ट जरूर करनी है, बट अल्लाह की मर्जी होगी तो सक्सेस हो जाएगा. और आपको नजर आएगा कि यार ये अगर आप थोड़ी सेल्फ कॉन्शियस रखते हो ना, तो आपको नजर आएगा कि यार मेरी एफर्ट 10 रुपए की थी, मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है 2 लाख रुपए का. ये कैसे हो सकता है? या आप कहो कि यार मैं जीनियस ही इतना था. ये दूसरी साइड है कि मैं जीनियस ही इतना था कि मैंने 10 रुपए की एफर्ट की और मुझे 2 लाख मिलता है. ये मैं हूं. दिस इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन faith and non-faith. If you start feeding your ego कि यार ये मैं कर रहा हूँ, ये देख भाई तुझे बताता है इस वाले कॉइन में लगा 2 लाख रुपए बन जाएंगे. सही है. इस वाले में लगा, देख भाई इतना स्मार्ट है. सही है. And you start attributing all of your successes, all of your achievements to yourself, and then you start basically जिसे कहते हैं आप पूजना शुरू हो जाते हो अपने आप को. ठीक है. You become your own god बेसिकली. एक ये साइड है, और दूसरी साइड ये कि आप एट्रीब्यूट करो जिसने असल में दी है, जो कि असल में तुम्हें ये सारी सक्सेसेस और ये सारी चीजें दे रहा है, और वो रब है, उसी को एट्रीब्यूट करो, ह्यूमिलिटी मिल जाएगी. मेरा तो ये ख्याल है. तुम बताओ यार. मुझे ये लगता है कि किसी भी पाथ पे जाने के लिए ना सबसे पहले आपकी एफर्ट कैलकुलेट होती है कि अच्छा यार आपकी इंटेंशन क्या है और आपकी एफर्ट क्या है. ठीक है. उसके बाद जब आप एफर्ट डालना स्टार्ट करते हो तो हर बंदे को लगता है कि अच्छा यार मैं अब एफर्ट डाल रहा हूँ तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए. पर ऐसी बात नहीं है यार. आपका जो ब्रेन है, उसकी जो कैपेसिटी है ना, उसको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होना है और आपके लिए बेहतर क्या है. आई थिंक ओनली गॉड नोज दैट कि आपके लिए बेहतर क्या है और किस पॉइंट पे आपको कहाँ पहुँचना चाहिए. सो आई थिंक कि फेलियर जब आपको एक पॉइंट पे आता है, सो ये मेरा मानना है कि यार आई थिंक कि आप उस वक्त ऊपर जाने के लिए यू नॉट रियली रेडी. आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको बेहतर डिसिप्लिन चाहिए, या आपको कुछ ना कुछ बेहतर चाहिए अपने आप में, जिसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो. सो फेलियर जब आपको एक चीज़ आप स्टार्ट करते हो और आपको फेलियर आता है, सो आई रियली थिंक कि गॉड आपको कह रहे कि यार नहीं, आई डोंट रियली थिंक कि अभी तुम्हें ऊपर जाना चाहिए. आई थिंक कि तुम्हें थोड़ा सा ऊपर फोकस करना चाहिए अपने आप पे, थोड़ी सी बेहतर चीज़ें करो, थोड़ा सा इस पे फोकस करो, थोड़ा सा ऊपर फोकस करो. एंड व्हेन यू कंप्लीट दैट होल थिंग और आप रेडी हो जाते हो, उसके बाद गॉड कहता है कि अच्छा ठीक है, आई थिंक कि अब तुम ऊपर जा सकते हो. सो अब तुम एफर्ट डालोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कोई मसला ही नहीं है, बिकॉज तुमने एफर्ट डाल दी है, मैंने तुम्हें फेलियर दिया है और मैंने देखा है कि यार ठीक है तुम सैड हुए हो लेकिन तुम उससे बाहर निकले हो और तुमने चीज़ों पे अपनी फोकस किया, तुमने अपने आप को इम्प्रूव किया है. और अब जब तुम एफर्ट डालोगे तो मैं तुम्हारी ऐसे मदद करूंगा कि तुम्हें कोई मसला ही नहीं होगा. सो ऐसे भी बहुत होता है कि यार आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो और आपको सख्त फेलियर मिलता है और आपको बहुत बुरी फीलिंग आती है कि यार अच्छा आई डोंट थिंक कि मैं इतना बुरा था यार, कोशिश तो मैंने की थी, इतना बुरा मैं नहीं था. लेकिन फेलियर जब आपको मिलता है तो वो बहुत बुरा होता है. क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है, फटती भी आपकी बहुत है और आप फुल नीचे चले जाते हो. लेकिन उसके बाद जब आप निकलते हो, एफर्ट डालते हो और दोबारा एक चीज़ ट्राई करते हो तो वो चीज़ एकदम से ऊपर जाती है. ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ ज़िंदगी में कि फोकस करके बाहर निकल के एक चीज़ बेहतर चीज़ स्टार्ट की है तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि यार वो एकदम से इतनी ऊपर जाएगी और एकदम से वो चीज़ इतनी सक्सेसफुल होगी. सो मेरा ये बिलीफ है कि फेलियर ज़िंदगी में तब आता है जब आप एक चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, 1, और नंबर 2 वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है. आपको नहीं पता आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, वो आपके क्रिएटर को पता है जिसने आपको बनाया है. सो आई थिंक कि फेलियर जब आ रहा है तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने हैं, आने दिया जाए, ये नहीं सोचना
یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ کیوں آ گیا ہے, میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, یا میں بہت پیچھے چلا گیا ہوں. یار ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یار ٹھیک ہے آپ کے اگلے 2 سال ضائع ہوں, لیکن اس سے اگلے 2 سال میں آپ بہت زیادہ اوپر چلے جاؤ, کہ جو بندہ 10 سال سے بھی ایفرٹ کرے نا اس سے بھی زیادہ آپ اوپر چلے جاؤ. یو ڈونٹ ریلی نو دیٹ, آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا. اینڈ سو فیلئر کو ویلکم کرو جگر, اس کو پاس بیٹھاؤ, اس کے ساتھ باتیں شاتیں کرو, سیڈ فیلنگ لو, یو نو بہت برا فیل کرو, سیڈ گانے تھوڑے بالی ووڈ گانے بھی سن لو, بڑا مزہ آ جائے گا کیونکہ فل ایموشنل گانے ہوتے ہیں. اور یار برو لیکن یار دیکھ, اچھا چلو ہم نے کیا نام ہے فیلئر ان کیریئرز کے اوپر تو بات کر لی, آتے ہیں فیلئر ان ریلیشن شپس پہ. نہیں یار ادھر نہیں جا رہا یار, میں 30% سے بھی نیچے ہوں, ٹھیک ہے, میں پراپر فیلئر اس چیز میں, مجھے نہیں پتا کہ یار اس کو کیسے کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. ابھی تو بڑی ایڈوائس دے رہے تھے کہ یار رو بھائی میرے یہ کرو, تھوڑی ایفرٹ کرو, تھوڑا سا ابھی تیار اللہ کی قسم یار, اللہ کی قسم میں نے یہی چیز اپلائی کی ہے ریلیشن شپس میں, لیکن مجال ہے کوئی سکسیس نہیں یار. ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ او اچھا اس میں یہ نہیں کیا تھا, او اچھا اس میں یہ نہیں کیا تھا, لیکن وہ لرننگ ختم ہی نہیں ہو رہی یار. میں سیکھ نہیں رہا کہ یار اب 30 سال کا ہو گیا, کیونکہ ہو سکتا ہے تو مین پوائنٹ پہ نہیں پہنچ رہے نا, تو مین پوائنٹ تک پہنچ ہی نہیں رہے. جو میں نے اس دن بھی میں نے تمہیں میسج جو آیا تھا تمہیں, پھر میں تمہارے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں ابھی اس فیز میں ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اگلی غلطی ہے. ہاں مجھے پتا ہے کہ تم اسی فیز میں ہو, لیکن میں تمہیں ایڈوانس لیول ایک چیز دے جاتا ہوں. شاید تم کسی دن ریفلیکٹ کرو اور تم کہو کہ یار ہاں یہ صحیح کہہ رہا تھا, یا وٹ ایور, ٹھیک ہے, نہ بھی کہہ رہا ہوگا, یا کہیں کہ یار تو غلط کہہ رہا تھا. برو مسئلہ میں نے جو ریلیشن شپس میں دیکھا ہے نا, میرا تو ایک ہی ریلیشن شپ رہا ہے, صحیح ہے. تو میں نے اس میں جو چیز دیکھی نا وہ یہ ہے کہ وین یو اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ فرام دا ریلیشن شپ کہ وہ کوئی مسئلے آپ کے زندگی کے سالو کرے گا, کوئی چیز انکمپلیٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرے گا, صحیح ہے, اور اس کوئی چیز کا آپ کو نام نہیں پتا وہ کیا ہے, صحیح ہے. بائی دا وے نوبڈی کین ریلی ڈسکرائب کہ وہ چیز کیا ہے, ٹھیک ہے. کین یو پٹ اٹ ان ورڈس, کین یو رائٹ an essay on it? I don't think so. I can't. ٹھیک ہے, I couldn't rather. ٹھیک ہے, میں نے جب یہ چیز میں تمہیں یہاں روک رہا ہوں, تم نے بڑی اسمپشن لگائی ہے یہاں پہ کہ میں کمپلین کرتا ہوں. یہ تمہیں کیسے ہوتا ہے کہ میں کمپلین کرتا ہوں؟ کمپلیننگ تو یہاں پہ ہوتی نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں کہ اچھا یار ایک بندی آ گئی ہے, اب میری لائف جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جائے گی, میرے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. نہیں یار, میرے پرابلمس میرے اپنے ہیں, وہ مجھے خود سالو کرنے ہیں. مجھے ایک سکون ٹائم چاہیے. یہ میری ایک ڈیمانڈ ہے. سکون ٹائم کیا چاہیے؟ سکون ٹائم کو ایکسپلین کرو. اللہ کی قسم سب دوں گا یار. سکون ٹائم از ان کہ یار دروازہ کھلنے لگا ہے, پنڈورا باکس. کھول دو ٹیرو کارڈز پھر نکالنے پڑیں گے یار. یار دیکھو, آئی تھنک کہ ایکسیپٹنس بہت ضروری ہونی چاہیے دونوں پارٹی سے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں آپ کو 100% ایکسیپٹنس دوں گا اور میں آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, تو آئی تھنک کہ میری بھی تھوڑی سی چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے, چھوٹی سی, کہ پھر مجھے بھی ایسے فیل کرا دو کہ یار اچھا جس طرح کہ میں ہوں اس طرح کی ایکسیپٹنس مجھے مل رہی ہے. لیکن ایسے میں نے دیکھا نہیں ہے یار. آئی تھنک فکس کرنے کی بات بہت زیادہ آتی ہے, چینج کرنے کی بات, مولڈ کرنے کی بات, ماڈیفائی کرنے کی بات بڑی زیادہ آتی ہے, لیکن ایکسیپٹنس تھوڑی سی کم آتی ہے یار. جبکہ میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یار میری طرف سے 100% ایکسیپٹنس جائے, بیکاز میں ایک ایسا انسان ہوں کہ یار میں اگر آپ کو فری دیکھوں گا نا کہ یو آر اے فری ہیومن بینگ, تو مجھے بڑا اچھا لگے گا یار. میں کہوں گا کیا بات ہے یار, یو آر اے فری ہیومن بینگ, آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو, آپ جیسے سوچتے ہیں آپ سوچو, کوئی مسئلہ نہیں. وی کین ڈس ایگری آن تھنگس, دیٹس فائن, کوئی تو مسئلہ نہیں ہے یار. ڈس ایگریمنٹ تو ہوتی رہتی ہے, لیکن ایکسیپٹنس میں آپ کو 100% دوں گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار. آپ نے جو کرنا ہے کرو, اور آپ نے جیسے سوچنا سوچو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن
جب ان پہ بات آتی ہے ایکسیپٹنس کی تو میں دیکھتا ہوں کہ یار تھوڑی سی لاکنگ نظر آتی ہے مجھے کہ یار اتنی زیادہ ایکسیپٹنس نہیں آ رہی. آئی تھنک 60% آ رہی ہے پر 40% مجھے چینج کیا جا رہا ہے. اب یہ وہی بات ہوگی نا کہ ایکسیپٹنس کی بات آ رہی ہے ایکسپیکٹیشن سے. تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ کیونکہ تم دے رہے ہو صحیح ہے تو اگلے کو بھی دینا چاہیے. یہ ایکسپیکٹیشن ہوئی نا یار. مطلب آپ کون بندہ نہیں چاہتا کہ اس کو فریڈم ملے یار. سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو فریڈم ملے اور میں ایک فری انسان رہنا چاہتا ہوں. تمہیں لگ رہا ہے نہیں, تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم یہ کہہ رہے ہو ہر بندہ فری ہونا چاہتا ہے. میں مان رہا ہوں ہر بندہ فری رہنا چاہتا ہے, لیکن دوسرا سوال جو پوچھنے والے یہ کہ کیا وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اگلے بندے بھی فری رہیں. اس کا جواب عوام سے آپ خود پوچھیں, ٹھیک ہے. اس کا جواب پلیز کامنٹس میں دیں ہمیں. ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ لوگ رہنا چاہتے ہیں. آئی تھنک کہ مجھے ریسنٹلی بات پتہ چلی ہے کہ فریڈم ایک کانسیپٹ بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو. جب آپ سنتے ہو کانسیپٹ اور ڈسکس کرتے ہو تو ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ آپ فریڈم ہو, آپ کی پرابلمس آپ کی ہیں, ٹھیک ہے اگلا بندہ ہیلپ کر سکتا ہے لیکن ایونچولی آپ کو خود نکلنا ہے. آپ کی زندگی آپ کی ہے, آپ نے آپ کو خود سنبھالنا ہے, لیکن آبویسلی ایک بندہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی ہیلپ ضرور کرے گا. لیکن ہاتھ پکڑ کے نا, انگلی پکڑ کے, مطلب وہ آپ کو ہر چیز نہیں کرائے گا. بیکاز آپ کی آپ کو آئی تھنک اپنا خیال خود رکھنا چاہیے اور اگلے بندے کو خود رکھنا چاہیے. لیکن ہیلپ آبویسلی ایک دوسرے کی خود کرنی چاہیے. لیکن مجھے ریسنٹلی پتہ چلا ہے ایک خاتون سے جو آئی تھنک آپ کو جانتے بھی ہیں انہیں, جن سے میری کافی زیادہ بات ہوتی ہے. جی. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یار آئی تھنک آپ ایسے غلط سوچ رہے ہو. آئی تھنک اگر آپ کو 100% فریڈم چاہیے تو ایسے ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے کو نہ چاہیے ہو. آئی تھنک ان کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہو فریڈم کی, اور بہت ساری ڈیفینیشنز ان کی ڈفرینٹ ہو فریڈم کی. سو اب میں نے سوچنا اسٹارٹ کیا کہ یار اچھا انٹرسٹنگ. میں نے کبھی ایسے سوچا نہیں تھا کہ یار کسی بندے کو فریڈم چاہیے بھی نہیں بھی چاہیے, مطلب کبھی کبھی چاہیے کبھی کبھی نہیں چاہیے, کبھی کبھی میرا ہاتھ پکڑ لو, کبھی کبھی میں نے آپ سے 2 مہینے بات نہیں کرنی, مجھے تنگ. تو اب میں تھوڑا سا ایسے سوچنا اسٹارٹ کیا کہ اچھا آئی تھنک کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ پوچھو اگلے بندے سے کہ یار ڈیفینیشنس کیا ہیں آپ کی, ذرا مجھے بتاؤ, ذرا میرے ساتھ بیٹھو اور مجھے بتاؤ ذرا کہ ڈیفینیشنس کیا ہیں. I think having clear conversations about کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور آپ کا that is the right direction, ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی احمد صحیح مسئلہ سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ انسان تو ایوالو کر رہا ہے. آج جس چیز کے اوپر وہ ہے کل وہ شاید نہ ہو. پھر کیا کر لو گے, پھر کون سی تم پھر کیا جادو کا چراغ لے کے آؤ گے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار دیکھو شادی نا ایک آن گوئنگ ایک کیا کہتے ہیں ایفرٹ ہے, صحیح ہے, جس کے ریوارڈز بھی ملتے ہیں, صحیح ہے آبویسلی, ٹھیک ہے. لیکن آن گوئنگ ہے, اٹس ناٹ کہ جس دن ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے, جس دن ہم نے نکاح کیا, اس دن جو وعدے کیے گئے تھے وہ چلتے رہیں گے, صحیح ہے, یا اس دن جو ہم ایموشن لے کے آئے تھے وہ چلتے رہیں گے. یہ تو خیر بہت لمبی کہانی ہے. یہ ریلیشن شپس کو اگر ہم شروع ہوئے تو پورا دن نکل جائے گا میرا خیال ہے. تم نے بھی کوئی کام کرنا ہوگا اور میں نے بھی, لیکن یہ تو بہت لمبا ہے. لیکن بس یہی ہے کہ برو لوگ اس سارے چکر میں لوگ سچ نہیں بولتے. بس لوگ کچھ ایک امیج دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, اور اگلے بندے کو وہ جو ہیں وہ انوالو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح ہے. اور انکلوڈنگ یور سیلف, آئی تھنک یو ہیو بین ان سم ریلیشن شپ ویئر یو ڈidn't نو کہ تم کیا نام ہے, تمہیں کیا چاہیے, صحیح ہے, اور اگلے کو کیا چاہیے, صحیح ہے. یہ ہاں, تو یہ جب تک, اور دوسری بات یہ کہ یار یہ تو پھر چینج کرتا رہے گا, پھر کیا کر لو گے. یہ ایک اسٹرگل ہے, جس طرح زندگی ایک اسٹرگل ہے, ٹھیک ہے. 2 days for you, 1 day against you, یا 1 day for you, 1 day against you, یہ تو چلتا رہے گا. صحیح ہے. ایک نہ ایک پوائنٹ پہ جا کے ایکویلیبریم میں آپ آ جاتے ہیں. صحیح ہے. ایک نہ ایک پوائنٹ پہ آپ جو ہیں وہ کہیں پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا یار بس ٹھیک ہے, دس از مائی اسپیس, دس از یور اسپیس. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ نیگوشیشنس کرنی پڑتی ہیں. وہ نیگوشیشنس سیڈلی ہمیں نیگوشیٹ کرنا کبھی سکھایا ہی نہیں کسی نے کہ آپ اپنی نیگوشیٹ کیسے کریں اسپیس, ٹھیک ہے. آپ کیسے کسی سے بغیر چیخے, بغیر روئے, بغیر پیسو ہوئے, بغیر دل میں کوئی گندی بات رکھے, بغیر گالیاں نکالے, بغیر مطلب تمیز کے دائرے میں رہ کے
एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं, नेगोशिएट कैसे करते हैं अपनी स्पेस को, ये हमें नहीं सिखाया गया. और हमने वो देखा जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिखाया, बाहर लोगों ने हमें दिखाया, टीवी चैनल्स ने दिखाया, न्यूज़ में लड़ाइयों ने दिखाया, और हमने उसी को पिक कर लिया कि यार इसी तरीके से नेगोशिएट करते हैं. ठीक है, चीजें अच्छा, मान लो, तुम ये देख रहे हो सही है. कि घर में हमने देखा है कि यार ये चीखने की और गुस्सा दिखाने की या थोड़ी सी बदतमीज़ी करने की, ये अथॉरिटी जो थी वो बापों के पास थी हमारी. लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यार थोड़ा सा 180 डिग्री हो गया. मतलब मैं चीख नहीं सकता, मैं गुस्सा नहीं दिखा सकता, लेकिन दूसरी पार्टी कर सकती है. इट्स फाइन. यार मुझे तो गुस्सा आ गया था यार, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, लेकिन अगर मैं करूँगा तो मैं एक बुरा आदमी भी हूँ, मैं मिसोजिनिस्ट भी हूँ, मैं अब्यूज़र भी हूँ. You know, it's very interesting कि यार क्योंकि पावर्स का डिफरेंस है ना अहमद. जिसके पास ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके पास ग्रेट पावर होगी उसके पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जिसके पास कम होगी और वो उसके पास कम होगी. मतलब इक्वालिटी का मैं लफ्ज़ जो है ना आजकल बहुत सुन रहा हूँ. फिट यार, दैट्स वेरी वेरी गुड. इक्वालिटी जो है वो हर जगह होनी चाहिए, सबको इक्वल चांसेस मिलने चाहिए और सबकी इक्वली रिस्पेक्ट होनी चाहिए. मैं 100% सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को. लेकिन जब आप इक्वालिटी कह रहे हो तो आई थिंक कि काफ़ी चीज़ों में इक्वालिटी लानी चाहिए. सिर्फ उन चीज़ें भी नहीं जिसमें आपको कन्वीनियंस हो रही है. आई थिंक फिर पूरी जिंदगी में आपको इक्वालिटी लानी चाहिए. सो अगर आप चाह रहे हो, मेरे हिसाब से दोनों को आवाज़ नहीं ऊंची करनी चाहिए ना. मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज ना, बस अगर आपने ये चीज़ नोटिस की है कि पहले ज़माने में मर्द की आवाज़ ऊंची जा रही थी और मर्द अग्रेसिव हो रहा था, और अब आप कह रहे हो कि अच्छा ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आपको भी फिर ये नहीं करना चाहिए. यू नो, मतलब इट्स नॉट लाइक अच्छा पहले हमारी बारी थी अब आपकी बारी है, अब आप गुस्सा दिखाओगे. इस तरह तो साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा भाई, साइकिल तो ख़त्म ही नहीं होगा. तो अगर आप एक चीज़ चेंज करना चाह रहे हो फॉर गुड और आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हो तो फिट यार 100% मैं सपोर्ट करूँगा इस चीज़ को. लेकिन आप भी थोड़ा कर दो तो मज़ा आ जाएगा, है ना. यार देखो, अगेन इट्स ऑल अबाउट नेगोशिएटिंग योर स्पेस, राइट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप अगले बंदे के साथ एक नेगोशिएशन अच्छी कर सकते हो, आप अपनी स्पेस मनवा सकते हो, आप अपने दलील अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो और वो भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकती है या कर सकता है, व्हाटएवर, ठीक है, तो आप तो ही ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है ना. वरना फिर बहुत ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं और फिर उसके बाद जो है फिर देन इट्स एनीवन्स गेम कि वो एक अनहैप्पी रिलेशनशिप, बेशक वो शादी हो या व्हाटएवर हो, ठीक है, वो बन जाता है. और या तो आप उन प्रॉब्लम्स को फिर अवॉइड करते रहते हैं एंड देन यू पुट मोर मट्टी डालते रहते हैं until you become so unhappy से ये कि आप अगले बंदे को देख भी नहीं सकते या उससे बात ही नहीं करना चाहते. तो आई मीन ये सारी चीज़ें, ये सारे भी तो फेलियर्स ही हैं ना, छोटे छोटे जो फेलियर्स हैं, सही है. ये भी तो आपने ये भी तो साथ साथ चल रहे हैं ना. अब इसमें आपने क्या सीखना है और उसने क्या सीखना है, ये रिफ्लेक्शन आप दोनों की तरफ से आ सकती है ना. इसका कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं. तुम्हारा केस डिफरेंट होगा, मेरा केस डिफरेंट है, लेकिन जो कोर ऑफ द प्रॉब्लम रहेगी वो ये रहेगी कि सिंस वी आर नॉट गुड कम्युनिकेटर्स, सिंस वी डू नॉट नो हाउ टू नेगोशिएट, एंड सिंस वी डोंट नो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप होता ही क्या है, या हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है, सही है, कि यार आप क्या चाहते हो भाई, मैं क्या चाहता हूँ, ये क्लियरली पता ही नहीं है. जब और आप अज्यूम करी जा रहे हो कि जैसा फॉर एग्जांपल your idea of freedom could be different, your idea of having fun could be different, your idea of grief consoling can be different, your idea of depression will be different. So ये तो और दोनों को obviously इसमें patient रहना है, दोनों को इसमें जो है वो ये करना है. and ये भी, और दूसरी बात ये यार कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों बंदे at the same time अगर एफर्ट डालें like the powers combine वाला, ये ज़रूरी नहीं है. एक बंदा एक दिन स्विच ऑफ कर जाएगा और अगले बंदे को अब इस चीज़ को मैनेज करना है कि अपनी एक्सपेक्टेशन को पहले लोअर लेके आए कि आज ये बंदा, या आज इस हफ्ते या इस महीने या इस साल इवन, ये बंदा मुझे नहीं कुछ देने लगा, लेकिन मुझे पता है कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, मुझे पता है कि इस बंदे से मुझे मोहब्बत है, इश्क है मुझे इस बंदे से. तो वो टेस्ट भी तो तभी होगा ना जब, ठीक है, वो टेस्ट भी तो तभी होगा ना. फिर अब सब रोजी गार्डन के अंदर तो नहीं हो सकता ना कि भाई सब अच्छा चलेगा तो ही हम ठीक रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना. तो आई थिंक पीपल रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, दे डोंट नो हाउ टू
خیر ہر بندے کا اپنا وہ ہوتا ہے لیکن but they don't know how to یار negotiate their problems and that's why I think کہ سولوشن اس بات کا یہ ہے کہ اگر دونوں پارٹیز کے بیچ میں ایک آرگیومنٹ ہو رہی ہے اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اچھا ایک پارٹی کا سوئچ آف ہوا ہے تو آئی تھنک اٹس دا ریسپانسبلٹی آف دی ادر پارٹی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ تھوڑا سا نیچے آ جاؤ کہ یار ٹھیک ہے مے بی اس بندی یا بندے کا سوئچ آف ہوا ہے اور اگر میں نے بھی اپنا سوئچ آف کر لیا تو آئی ڈونٹ ریئلی تھنک اس کا کسی کو بھی فائدہ ہوگا. یہ چیز مجھے خود بھی اپلائی کرنی چاہیے جو میں کبھی کبھی نہیں کرتا. میں بول رہا ہوں بھی لیکن یہ میں خود بھی چیز یار وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی تو ہوگا نا برو 60% بھی کر لیتے تو بڑی بات ہے. اور لیکن یہی بات ہے نا کہ یہ کانشیس مائنڈ کو پتہ تو ہونا دونوں سائڈس کو کہ یار اگلا بندہ ایفرٹ کرے گا اور اگر یہ ایفرٹ کرے تو مجھے بھی تھوڑا ایزی ہو جانا چاہیے. صحیح ہے یہ چیزیں کانشیسلی اگر پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یا اس چیز کو دیکھنا کہ وہ سوئچ آف کر گیا اب اس چیز کو انالائز کرنا کیونکہ غصہ آ جاتا ہے بیچ میں چیخیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اٹس این ایور آپ لرن کرتے ہو ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو ہی یہ آئی تھنک اس میں ہوتا ہے. تو تمہیں اچھا تو پھر ہاں آئی تھنک کہ لرن کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اس میں بھی آپ کو تھوڑی سی پیشنس دکھانی اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے. اینڈ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار ایک دم سے مطلب ابھی ہم نے بات کر لی ہے تو اگلی دفعہ جب میں سچویشن میں آؤں گا تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی. یار ایک دفعہ جب وہ پارا ہائے ہوتا ہے تو آپ کو خدا کی قسم کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن آئی تھنک کہ ریفلیکشن بہت ضروری ہے. جب بھی آپ کسی انسیڈنٹ میں جاؤ اور آپ نے ریفلیکٹ کرنا اور آپ نے سوچنا ہے کہ اچھا یار میں کیا بہتر کر سکتا تھا اس چیز میں. اگلے بندے کو آپ چھوڑ دو میں کیا کر سکتا تھا اس چیز میں بہتر. اینڈ اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑا سا بہتر ایکٹ کروں اس چیز میں یار. اور اگر کسی کی بلیٹنٹ بلنڈر بھی ہے تو بس ٹھیک ہے کہہ لو تم بھی مار سکتے ہو اس طرح کے بللے کبھی بھی اٹس اوکے ٹھیک ہے نا. اگر کسی نے بلیٹنٹ غلطی کی ہے بالکل ہی مطلب ایک کم عقلی کی اس نے حرکت کی ہے جو کہ ان کیریکٹرسٹک ہو سکتا ہے اس بندے کی مت بچ جاتی ہے کبھی کبھی لیکن آپ پھر اس کو کہو گے آپ بھی کر سکتے ہو یہ صحیح ہے نا. یو کین آلسو میک دیز بللے اینڈ یو مسٹ ہیو ان یور لائف ٹھیک ہے. تو اس بندے نے بھی تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا نا کہ تم لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلا بندہ نا اپنا مشن بنا لے کہ آؤ بھائی کچھ سے تمہاری ہے اب میں کروں گا اب آپ نے اسپیس دیا اب میں کروں گا. دیکھو رائٹ انٹینشن تو obviously it's at the core of the every problem نا. اگر انٹینشن ہی پیور نہیں ہے تو پھر تو اس کانورسیشن کا بھی کوئی پوائنٹ نہیں ہے نا. تو وہ تو تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی کافی ریونج ڈریون ہے یار. بڑا مزہ آتا ہے ہماری سوسائٹی کو ریونج لینے کا. یار پیسو ہے نا اوپر منہ پہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ کروں گا کیا ہو گیا یار تھوڑا سا ریلیکس کر جاؤ یار کیا ہو گیا یار. کیونکہ ہمارا ایگو بہت زیادہ ہے فار سم odd reason for a country that does not have a lot we have a lot of ego. for a country جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اور اسلام آپ کو کہتا ہی ہے کہ یار نفس سے آپ نے فائٹ کرنا ہے اس کو آگے نہیں آنے دینا. وہی کنٹری کا جو نفس ہے نا وہ سیدھا اوپر ہے بھائی بہت زیادہ یار. تو انکلوڈنگ یہی ہے نا ہمارا ٹیسٹ انکلوڈنگ می ایز ویل میں کہہ رہا ہوں ٹیسٹ ہی ہمارا شاید یہ ہو نا ہماری بیٹل ہی ہے. صحیح ہے کہ کیا نام ہے ایگوز کو اپنے کنٹرول کرو گے تو انسان کے بچے بنو گے. اب اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ بھائی ایگو صرف مجھے سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا. تو پھر تو اگر وہ آل پاورفل ہے اور آل ایگو اس کے پاس ہے تو پھر آپ کے پاس زیرو ہونا چاہیے نا. یو شوڈ بی دین اسٹرائیونگ ٹوورڈ زیرو ایگو. اگر آپ زیرو ایگو کی طرف اسٹرائیو کرو گے تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن اگر آپ دیکھو گے کہ یہ میرے ساتھ کیسے ہوگا میں نے یہ کیوں کیا تم کیوں نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے. ہاں جب آپ اس کے اوپر کر لو گے تو اس کے اوپر تو کبھی بھی کچھ نہیں نکلے گا نا. اس کے اوپر تو جو ہے وہ آئی تھنک سب سے بڑا میرے خیال سے جو سب سے بڑی چیز ایگو مارتی ہے نا وہ ابیلٹی ٹو لرن ہے. اگر آپ کا سوئچ ہی بند ہے ویلو آپ نے بند کیا ہوا ہے صحیح ہے تو آپ کس طرح نئی انفارمیشن کو اندر آنے دو گے کس طرح سیکھو گے ٹھیک ہے. اگر آپ یہ مانو گے نہیں کہ میں کبھی کچھ غلط کر سکتا ہوں تو آپ کہو گے کہ جو انفارمیشن میرے پاس اس وقت ہے وہی سپیریئر ترین انفارمیشن ہے کیونکہ میں نے سوچ لیا اس کے اوپر کیونکہ حمزہ شعیب کا ٹھپا لگ گیا اس پہ اس لیے وہ سب سے سپیریئر ہے ٹھیک ہے. تو یو آر کڈنگ یور سیلف رائٹ. مطلب آج اسپیشلی انفارمیشن کے دور میں اسپیشلی آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کے دور میں یار کہ بھائی ہر وقت نئی انفارمیشن آ رہی ہے. سو ہاؤ کین یو بی سو ایگوئسٹک اباؤٹ اٹ کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے کسی ایک چیز کے بارے میں. یار آلسو میں ادھر ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آئی تھنک جب آپ 20s میں ہوتے ہو اپنی ٹینز میں ہوتے ہو تو
بہت بہت زیادہ ایگریشن ہوتی ہے آپ میں, بہت زیادہ ایگو ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک جس طرح ایج سے آپ بڑھتے جاتے ہو, ڈفرینٹ ایکسپیرینس سے آپ گزرتے ہو, اینڈ آئی تھنک 30 کے بعد جا کے آپ تھوڑا سا ریلیکس کرنا اسٹارٹ کرتے ہو, بکاز آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ اب میں اپنا نقصان خود کر رہا ہوں. اینڈ سو آئی تھنک کہ جو ہمارے بڑے ہیں, جو پچھلی جنریشن ہے یا جو ہمارے ماں باپ کی جنریشن ہے, آئی تھنک ان کو یہ چیز تھوڑی سی سمجھنی چاہیے, کیونکہ یہ اس فیز سے خود بھی گزر چکے ہیں کہ یار میں جب 25 کا تھا یا میں جب 20 کا تھا, نہیں اصل میں نہیں گزرے یار, تو نہیں سمجھ اس بات کو. دیکھ زمانہ فرام the 60s to 2022 بہت کم ہے زمانہ بہت چینج ہوا ہے. 1960s کی تم سوچو کہ ان کے 1920 کے پیریڈس تھے بھائی, تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ ان کی ٹریننگ کہاں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, 1920 to 30s کے پیرنٹس نے کچھ سکھایا 1960 کے پیرنٹس کو, نے سکھایا کچھ 1990 کے بچوں کو. ٹھیک ہے, ہاں میں تمہیں ایک اسٹوری سناتا ہوں یار. جب میں ریلیجن ایکسپلور کر رہا تھا تو بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا, آئی تھنک ہر بندے کے بیچ میں ایک ٹائم آتا ہے کہ ریلیجن سے وہ بہت دور جاتا ہے سب سے پہلے, بیکاز وہ جب پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی, بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے, اور پہلی چیز آپ یہ کرتے ہو کہ آپ بھاگتے ہو اس چیز سے کہ یار یہ نہیں پڑھنا میں نے, اینڈ دین آہستہ 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 واپس آنا شروع ہوتے ہو. بالکل بھی اچھا نہیں لگتا, بالکل بھی نہیں اچھا لگتا. کہتے ہیں میں تو سخت چوتیا انسان ہوں. تو تمہیں پتا ہے مزے کی بات یہ کہ اسٹرکچرڈ بھی اسی طرح ہے. صحیح ہے کہ تو سوچ کے جسٹ ریفلیکٹ آن دس کہ وہ شروع میں بہت زیادہ فلاری لینگویج سے شروع ہوتا ہے, جیسا ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ نہیں یار بوائز ہوپ کا سین ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نا پہلے دوسرے پیج کے اوپر ہی جو ہے نا عوام کو کہتا ہے نہیں جی ٹھیک ہے ایسا سین نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت جو ہے نا شکلیں دیکھیں اپنی اسٹرانگ آتا ہے, بہت اسٹرانگ اسٹارٹ ہے. سو آپ کو بہت برا لگتا ہے, آپ کی ایگو باہر آتی ہے, آپ کہتے ہو یہ نہیں پڑھنا میں نے, لیکن آہستہ آہستہ واپس جانا شروع ہوتے ہو. سو یہ جب میں اس فیز سے گزر رہا تھا تو اوبیسلی میں اپنے ماں باپ سے بھی بہت کانورسیشن کرتا تھا اس بات پہ, اور مجھے اوبیسلی اتنی ایکسیپٹنس نہیں ملتی تھی, بیکاز جب آپ ایسٹرن ایک اسلامک فیملی سے آپ کہہ رہے ہو کہ اچھا میں دور جا رہا ہوں, تو ان کو نہیں اچھا لگے گا, وہ کہیں گے بھائی کدھر جا رہے ہو, واپس آؤ, نہیں جانا. تو میں نے جب زیادہ بات کرنی شروع کی اس بات پہ اور ان کو سمجھ آنی شروع کی کہ اچھا میں کافی ایگنوسٹک ہو گیا ہوں اب, تو میرے ابو نے مجھے ایک بات کی کہ یار جس فیز سے تم گزر رہے ہو میں سیم فیز سے گزر چکا ہوں, لیکن جو غلطیاں میں نے کی ہیں میں نہیں چاہتا کہ تم وہ غلطیاں کرو, تو میں چاہ رہا ہوں کہ تم ابھی سے وہ چیز ٹھیک کر لو. میرا سوال یہ تھا کہ یار ابو کیونکہ آپ اس چیز سے گزر چکے ہیں اور گزر کے آپ واپس آ گئے, تو آپ کو یہ ٹرسٹ کیوں نہیں ہے کہ میں بھی واپس آ جاؤں گا, اف دس از دا ٹروتھ, اف دس از دا رائٹ وے, اف دس از دا رائٹ پاتھ, اور یہی میرے لیے اچھا ہے, تو مجھے وہ اسپیس کیوں نہیں مل رہی جو ہر بندے کی زندگی میں وہ چیز آتی ہے اور اس کے بعد آپ کانکر کرتے ہو اس کو, اور اس کے بعد واپس آتے ہو. اور میں آیا ہوں واپس یار 2-3 سال میں بھاگتا رہا ہوں, لیکن میں واپس آیا ہوں. تو میرا یہ سوال ہے یار کہ آپ ایک چیز سے گزر چکے ہو, آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پڑھنا اسٹارٹ کیا, ایگو باہر آئی, بڑا برا لگا, دستی واپس بھاگے, اس کے بعد چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی, ایج بڑھی, آہستہ آہستہ واپس آئے, چیزیں بہتر سمجھ آنے لگیں, اچھا لگنا اسٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد اب ایک بہتر انسان بنے. تو آپ اپنے بچے سے کیوں وہ چیز چھیننا چاہ رہے ہو؟ نہیں کرو ایسے یار. اچھا میں اس کا آنسر میں تمہیں دیتا ہوں. دیکھو سو بیسیکلی نا 2-3 چیزیں ہیں اس میں جو تم اوبیسلی اپنے لینس سے دیکھ رہے ہو. یو ناٹ اے پیرنٹ یٹ, صحیح ہے, 100%, اور 100%. میں بھی کچھ عرصے پہلے تک نہیں تھا, لیکن اب یہ ایک سال نے مجھے جو ہے نا بھائی میرے ایسی چیزیں سکھائی ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ سے میرا خیال ہے 5-6 دفعہ اپولوجائز کر چکا ہوں. ٹھیک ہے کہ یار من گیا. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ایکچولی فیل ہوتا ہے کہ یار دیکھو برو, جو جس اماؤنٹ آف ایموشن سے وہ آ رہے ہیں نا, بے شک وہ ایکسپریشن ٹھیک نہیں ہے, بے شک وہ بات کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, بے شک وہ ورڈز ٹھیک نہیں ہے, بے شک وہ تمہیں برا فیل کرا رہے ہیں, آل آف دیٹ. ٹھیک ہے, جس جگہ سے وہ آ رہے ہیں نا, جو اماؤنٹ آف انہوں نے ایفرٹ کی ہے, جو اماؤنٹ انہوں نے ایموشن بیئر کی ہے, وہ تم تبھی تصور کرو گے جب یو ول انشاءاللہ بیکم اے پیرنٹ ون ڈے. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسلام کے پاتھ کے اوپر ہوتے ہیں نا, جس طرح میں اب اپنے آپ کو فل پراؤڈ بلیور کہتا ہوں, شاید آج سے 2-4 سال پہلے نہیں کہتا تھا. ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو پراؤڈ بلیور کہتا ہوں, میں آئی ایم ریڈی ٹو اسٹینڈ فار اٹ.
ٹھیک ہے, کہ میں ہوں بلیور, آئی ایم اے پراؤڈ مسلم, ٹھیک ہے. جب آپ اس کنوکشن سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا چیز کو, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو سیکنڈ نمبر پہ چیز نظر آتی ہے یار میرے گھر والے, بیکاز یو لو دیم, ٹھیک ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ یار جو وہ اسکیری لینگویج ہے, وہ اسکیری لینگویج اور لوگوں پہ بھی اپلائی ہو رہی ہے نا, صرف آپ اتنی تو آپ کی جرنی نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن کھولتے ہو اور صرف آپ کو اپنا نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بھی کہتے ہو کہ یار دیکھ وہ یہ کام کر رہا ہے, دیکھ وہ یہ کام کر رہا ہے, دیکھ وہ سود کھا رہا ہے, دیکھ وہ غیبت کر رہا ہے, جو بھی, اینڈ یو فیل بیڈ فار دیم بیکاز یو سی دا کانسیکوینسز آف دوز ایکشنز رائٹ ان فرنٹ آف یو بیکاز یو آر اے بلیور, رائٹ. جب آپ وہ چیز دیکھتے ہو تو جب کوئی دوسرا بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل ہی کسی اور ٹینجنٹ پہ نکل گیا, تو آپ کی جو فرسٹریشن ہے اور جو کیئر ہے اور جو اینگر ہے اور جو لو ہے, وہ سب ایک جگہ کے اوپر نا مڈلڈ اپ ہو جاتا ہے. یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین وائی یو آر سیئنگ دس. آئی ایکسپیرینس دس ود مائی سسٹر. میں اپنی زندگی میں میں نے اپنی بہن سے نا کبھی کمپلیٹ نہیں کیا, کیا نام ہے, میں نے اسے کبھی بات چیت کرنا نہیں چھوڑی تھی زندگی میں, ٹھیک ہے. لیکن جب میں اس بات پہ آیا اور میں نے اس کو کہا کہ یار بھائی تم بھی آ جاؤ, ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے شی واز ناٹ ریڈی فار اٹ, یا شی از آن ہر اون جرنی, جو بھی اس کا سین ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو جج نہیں کر سکتا. لیکن جو اس نے مجھے دلائل دیے, جو اس نے مجھے چیزیں دی, مجھ سے ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی. آئی کمپلیٹلی لاسٹ اٹ. آئی لاسٹ اے بٹ آف مائی پرسنالٹی ایز ویل, کہ میں بڑا اپنے آپ کو بڑا دلائل دینے والا اور بڑا بات سمجھنے والا تھا, اور آئی ہیڈ ٹو کنٹرول دیٹ. میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا ہو گیا تھا, جسے کہتے ہیں تھوڑا ایجی سا ہو گیا تھا. تو وہ چیز جو ہے جب آپ اپنے بچے میں دیکھتے ہو نا, وہ چیزیں اجاگر ہو جاتی ہیں واپس. آپ دیکھتے ہو اور آپ کہتے ہو وٹ کیا مطلب, ٹھیک ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ کہ اسپیس دینی چاہیے, آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. یار میں ایڈ کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ فیلئر جب آئے گا اور وہ جو فیلنگ آئے گی اس سے گزرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ وہ فیلنگ چھین لو گے تو آپ اس بندے کو اسی سائیکل میں واپس دھکیل رہے ہو, وہ واپس جائے گا اس چیز میں, اس کو چیزیں سمجھ ہی نہیں آئیں گی. تم نے بھی تو یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا ورنہ سب کو. یہ کمیونیکیشن پہلے ہوگی, پہلے اگلا بندہ سمجھے گا کہ اس کو یہ, پھر وہ ہوگا. دیکھو اسپیشلی بچوں کے کیس میں, اور جس طرح یہ چیز مجھے نا کمیونیکیٹ کرنے میں نا آئی تھنک 2.5 سال لگے تھے کہ یار مجھے اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کی تربیت بالکل فٹ ہے اور آپ دونوں اچھے انسان ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مجھے اچھی باتیں سکھائی ہیں, تو آپ کو یہ کیوں نہیں ہے ٹرسٹ کہ میں واپس آؤں گا. میں 100% واپس آؤں گا, لیکن مجھے ابھی, لیکن وہ ایموشن بہت ڈفرینٹ ہے نا. وہ ایموشن تم نہیں سمجھ سکتے. تم سمجھو گے, یو ول گیٹ ٹو دس آنسر یور سیلف. تم ابھی اس کے اوپر اتنا ٹائم نہ ضائع کرو, لیکن تم وہ ایموشن ہی نہیں سمجھ سکتے. میں بھی نہیں سمجھ سکتا تھا, بٹ احمد میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا برو. مجھے لگا تھا کہ جب بیشو جب میں نے رکھا ہے تو مجھے لگا تھا کہ اس طرح کا ہوگا, لیکن جو انسان کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, جو انسان کا بچہ ہے, جتنی اماؤنٹ آف ایفرٹ وہ آپ سے مانگتا ہے جسٹ ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ٹاک اینڈ ایٹ اینڈ اسٹے ہیلدی, یار اس ایفرٹ کو بھی چھوڑ دو یار. جو آپ کا دل خوش, اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ایموشن یہ بنایا ہے کہ میں کہتا ہوں میں نے پیار اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے ماں کا دیکھا ہے, میں نے بیوی کا دیکھا ہے, میں نے بہن کا دیکھا ہے, میں نے دوستوں کا دیکھا ہے, میں نے بہت لوگوں کا دیکھا ہے. I've been very lucky about it. لیکن یہ جو پیار ہے نا بھائی, میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں I was so dumbfounded with it کہ یار یہ کیا چل رہا ہے, یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے, اتنا بھی آپ کسی سے کر سکتے ہو. تو یہ وہ ایموشن ہے. اور تم دیکھو بات یہ کہ انٹینشن, جب تک آپ یہ سوچتے رہو گے کہ آپ کا جو بھی ریلیشن شپ جس کے ساتھ بھی ہے اس کی انٹینشن کیا ہے پیچھے, کیا اس کی انٹینشن اچھی ہے, کیا اس کی انٹینشن بری ہے, اس کے علاوہ چیز کوئی نہیں ہے کہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. اگر انٹینشن صاف ہے نا تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کچھ اور ہے. جو وہ بندہ ایکسپریس کر رہا ہے نا, شاید وہ اچھا کمیونیکیٹر نہیں ہے, دیٹس ناٹ ہز فالٹ, ٹھیک ہے. ان کو نہیں اتنی کلاسز ملی, نہیں وہ اتنا ایکسپریس کر سکے, وہ اچھا کمیونیکیٹر نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ نہیں انٹینشن صاف ہے تو آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے. دس از آل دیٹ دیر از ٹو اٹ, ٹھیک ہے نا. I don't think کہ میں نے کبھی غلط سمجھا ہے, لیکن I think کہ اگر اسپیس جلدی مل جاتی تو یہ جو اوے ٹائم گزرا ہے ریلیجن سے, آئی تھنک یہ زیادہ نہ ہوتا, آئی تھنک یہ کم ہوتا. کیونکہ اسپیس مل جاتی. تمہارا پاتھ ہی یہ تھا, ہونا ہی یہ تھا, تو بس ایکسیپٹ کر لو نا. یہی تو بات ہے کہ ہائنڈ سائڈ میں بیٹھ کے یہ چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنا آسان ہے. جب آپ وہاں ہوتے ہو
تو تب آپ کو یہ خیالات نہیں آ رہے ہوتے. آپ کا پاتھ ہی ہے, آپ چل ہی اس پاتھ پہ رہے ہو whether you like it or not, اور اسی طریقے سے سیکھنا تھا, اسی طرح ٹھوکر کھا کے ٹیلر میڈ تمہیں یہی لیسنز ملنے تھے. ایکسیپٹ کر لو تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. یار میں نے ایکسیپٹ کیا ہوا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں نے 100% ایکسیپٹ کیا ہوا, اور اب میں واپس آ گیا اور اب کافی بہتر ریلیشن شپ ہو گیا ہے گاڈ سے بھی اور فیملی سے بھی, کیونکہ اوبیسلی جب واپس آتے ہو آپ تو بڑا خوش ہوتا ہے آپ کا باپ اور آپ کی ماں, کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا بات ہے لڑکا. یا تو میرا بس یہ کہ یار سمجھ آ رہی ہے مجھے کہ ٹھیک ہے ایسے ہی گزرنا تھا فیز, اور اسی چیزوں سے ہم نے گزرنا تھا, لیکن جب آپ ایک ایز اے پیرنٹ our privilege, the privilege that we have کہ ہمیں ایک گھر ملا جس میں ہمیں روٹی پانی ملی, جس میں یہ ہوا وہ ہوا, اور ہمیں 20-21 سال 22 سال کی عمر تک کسی نے نہیں کہا کہ بھائی میرے کچھ کما لو, ٹھیک ہے, ہم کما رہے ہیں اور تم کچھ نہیں کما رہے, صحیح ہے, یہ تمہیں نہیں کہا جی. اس پریولیج نے تمہیں الاؤ کیا کہ تم ریلیجن کی طرف ڈیپلی سوچ سکتے ہو, اس پریولیج نے تمہیں الاؤ کیا کہ تم غلطیاں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. ان لوگوں کے پاس بلکہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا ابھی تو آپ بہت ینگ ہو, ابھی تو آپ 19 سال کے ہو, چھوڑو ابھی کیا کمانا ہے, ابھی آرام سے ڈگری کرو پھر نوکری کرو. وہ غلط ہے, وہ غلط پیرنٹنگ ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی تو سمجھنا کہ انٹینشن تو پیور ہے نا, صحیح ہے. وہ کیا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے کہ نہ ایکسپوز ہوں, ٹھیک ہے, ٹو the filth that we live around, ٹھیک ہے. تو اس سینیریو کے اندر یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پریولیج جب تک آپ ریکگنائز نہیں کرو گے کہ یار یہ ایک پریولیج تھا کہ ہم یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, اور یہ وہ, یار بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی تک قرآن جو ہے وہ پہنچا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے, اور وہ 5 مائل ریڈیس میں زندگی گزار دیں گے. یو کانٹ کمپیئر یور ٹیسٹ ود دیم, صحیح ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس کے ریلیجن کے قریب آ رہے ہو, کیونکہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ بھائی آئی گائڈ فرام دس بک اینڈ آئی مس گائڈ پیپل فرام دس بک ایز ویل, which is very evident from the sects that we have and all of whatever the problems that we go through. تو وہ مطلب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ اگر یہ آپ کو مل رہا ہے تو یہ this is not جسے کہتے ہیں this is not a privilege, this is a privilege essentially, this is something that Allah has gifted to you yourself, himself, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یہ مل رہا ہے تو آپ اور لوگوں کو بتاؤ, یا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر فکس کر سکتے ہو. ان کا ٹیسٹ وہیں رک جائے گا, ہو سکتا ہے. اب یہ ججمنٹ تو اس نے دینی ہے, ہم تو نہیں جج کر سکتے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے جج کیسے کرنا ہے. ہم نے کیا دیکھنا, ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اور ہم نے اس چیز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ کچھ پریولیجز ہیں جو ہمیں ملے تو ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں, تو ہم یہ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, تو ہم کچھ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں, تو ہم یہ باتیں سوچ سکتے ہیں, تو ہمارے پاس یہ ٹائم ہے, تو ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم فیل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پیچھے کوئی چھت پہ رکھنے کے لیے ہوگا, ہمیں کوئی کمرے میں 100 بننے دے گا اور ہم ایک 100 سٹوری اپنی دنیا کو بتا سکیں گے. یہ دیز آر آل پریولیجز, صحیح ہے. تو اس پریولیج کو انڈرسٹینڈ کر کے what you can do is کہ yes you can do things, much better things for other people. I think that's what you can do with that privilege, ٹھیک ہے, and better understand your رب. مجھے تو قرآن کی پہلی ریڈ سے سمجھ ہی ہے کہ رب ہے کون, کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی ڈسکرائب جو بھی کرتا ہے وہ تو انسان ہی کر رہا ہے نا. صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ رب اپنے آپ کو خود ڈسکرائب کر رہے ہیں, اور وہ قرآن ہے. تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یار یہ اچھا دس از ہو ہی از, اچھا سو دس از دا انٹروڈکشن, سو دیز آر ہز پاور, سو دس از وٹ ہی, دس از ہاؤ واسٹ ہی از, اور وٹ ایور, ٹھیک ہے. مجھے پہلی دفعہ ریکگنیشن ہی وہاں پہ ملی ہے پہلی دفعہ. تمہیں کب ملی؟ گاڈ سے تم پوچھ ریکگنیشن کب ملی ہے مجھے فیلئر پہ. تمہیں گاڈ کا تمہیں پہلی دفعہ انٹروڈکشن تمہیں سمجھ کیسے آئی کہ یہ ہوگا گاڈ؟ بیکاز بہت آئیڈیاز ہوتے ہیں بچپن سے لے کے ابھی تک. یار اچھا میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ پہلے امیج کیا تھا اور بعد میں امیج کیا آیا, اس سے چینج کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آبویسلی جب آپ ایک بہت اسلامک سوسائٹی میں رہ رہے ہو, اور آپ اسپیشلی ایک پاکستانی سوسائٹی میں رہ رہے ہو, تو میں نے دیکھا کہ یار جو کنیکشن ہے نا گاڈ سے وہ تھرو فیئر ہے. دیر از اے لاٹ آف فیئر. آپ بچپن سے آپ کے ذہن میں نا بہت زیادہ ڈر ڈالا جاتا ہے, بہت زیادہ آپ کو صرف ایکسٹریم باتیں بتائی جاتی ہیں. اینڈ جو اصل کنیکشن آپ کو بنانا ہے گاڈ سے, وچ از تھرو لو, اس کے بارے میں نا بڑی کم بات ہوتی ہے. اینڈ سو میں آئی تھنک بھاگا ریلیجن سے اس لیے تھا کیونکہ جو پرسیپشن تھی گاڈ کی میرے دماغ میں وہ ایز اے کنگ تھی. یار ایک کنگ اوپر بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے غلام ہو یا آپ اس کے فالوور ہو.
آپ اس کے فالوور ہو, سلیو, آپ اس کی سلیو ہو, اور وہ حکم کر دے گا اور آپ نے بس وہ کرنا ہے, اور اگر آپ نہیں کرو گے تو یو آر فکڈ بھائی. آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا بھائی. آپ آگ میں بھی جلو گے, انگلی بھی کٹے گی, جلتے رہو گے کوئی فور ایٹرنٹی, اور آپ جنت میں نہیں جاؤ گے. اور آپ جنت میں جاؤ گے تو اگر آپ دوزخ سے ہو کے جاؤ گے تو آپ کی ماتھے پہ کوئی نشان بنا ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ آپ دوزخ سے ہو کے, اس طرح کی یا اسٹیمپ لگاؤ گے. اس طرح کی نا ایکسٹریم باتیں جو ہے نا وہ آپ کے دماغ میں ڈالی گئی ہیں جسٹ بیکاز آپ ریلیجن جو ہے نا فالو کرنا اسٹارٹ کر دو اور آپ اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرنا اسٹارٹ کر دو. یار میں ایک ایسا انسان ہوں جو انتہائی ریبل ہے. مجھے اگر آپ ڈر ڈالو گے نا دماغ میں, میں کہوں گا یار فٹ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, چلو 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 آؤ دوزخ میں جلیں گے, چلو اوکے آؤ. تو میں ہمیشہ سے کیونکہ ریبل تھا تو مجھے نہیں یہ چیز اچھی لگتی تھی کہ یار ایک آل مائٹی اینٹی ہے, وہ اگر اتنی انٹیلیجنٹ ہے تو وہ آپ کو ایکسٹریم باتیں بتا کے نا کیوں اپنے آپ کو فالو کروائے گی. آئی تھنک کہ ایسے اس کو نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ اس کا وے اتنا انٹیلیجنٹ اور اتنا پروفاؤنڈ ہونا چاہیے کہ میں جب پڑھوں یا میں اس تک کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں تو اتنی خوبصورت فیلنگ آئے میرے میں اور اتنی زیادہ رسپیکٹ پیدا ہو میرے میں کہ مجھے سمجھ آ جائے کہ اچھا دس از دا ٹروتھ اور مجھے یہی کرنا ہے بیکاز دس از گڈ فار می. لیکن جو مجھے ادھر ادھر سے اوپینین مل رہی ہیں وہ صرف ڈر مل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے میں بھاگا ہوں ریلیجن سے, اور میں کافی دیر بھاگا رہا ہوں. لیکن آئی تھنک کہ جب آپ کافی دیر دور رہتے ہو ریلیجن سے, اور کیونکہ آپ کی روٹس ایک ریلیجس ایک انوائرمنٹ سے آئے ہوئے ہیں, تو کالنگ بار بار آتی رہتی ہے کہ جگر آئی تھنک ٹائم آ گیا ہے, واپس آ جاؤ, بہت ٹائم گزار لیا ہم نے دور, آئی تھنک واپس آنا چاہیے. کالنگ ڈائریکٹلی رب سے آ رہی ہوتی, تمہیں پتہ 100% وہ ڈائریکٹلی کالنگ آ رہی ہوتی ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے, ناراض ہو گئے ہو, تمہیں بہت غصہ ہے, مے بی تمہیں زیادہ انفارمیشن چاہیے, مے بی تمہیں کچھ اور طریقہ اپنانا ہے, لیکن آئی ریئلی تھنک کہ تمہیں واپس آنا چاہیے. آئی تھنک تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. سو آئی تھنک وہ کالنگ جب آپ کی آتی ہے اور جب میری آئی کالنگ, تو مجھے صرف ایک بات پتہ چلی کہ اچھا اگر مجھے واپس آنا ہے اس چیز میں تو مجھے خود پڑھنا ہے. میں نے آج کے بعد سے نہ کسی کی بات سننی ہے, نہ میں نے کوئی کچھ بھی نہیں پڑھنا, نہ میں نے کوئی اسٹیٹس پڑھنی ہے, نہ میں نے کوئی ویڈیو, کچھ بھی نہیں کرنا. قرآن کھولو, پڑھنا اسٹارٹ کر دو, پڑھنا اسٹارٹ کر دو, خود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور میری جو امی ہیں ان کا ایک بہت اچھا سین ہے کہ یار وہ کافی, میں ان کو کہتا ہوں کہ یار وہ کافی ریلیجس بھی ہیں اور وہ کافی اوپن مائنڈڈ بھی ہیں. تو میں نے جب قرآن پڑھنا اسٹارٹ کیا تو اوبویسلی بہت سوال آتے ہیں, لیکن میری امی ایک ایسی تھیں کہ میں ان سے بہت کانورسیشن کرتا تھا اور وہ مجھے بہت چیزیں سمجھاتی تھی آرام سے. لیکن اگر آپ وہی کانورسیشن اگر ایک ایکسٹریم ریلیجس بندے سے کرو تو اس کو صرف غصہ آئے گا اور وہ فل ججمنٹ دے گا آپ کو آگے سے. سو وہ ٹالرنس نہیں ہے, بالکل بھی ٹالرنس نہیں ہے. یار آپ کہتے ہو کہ یار یہ 4 سوال کیوں پوچھ رہے ہو بھائی, پہلے 2 سوال کافی ہیں, اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں سوال پوچھنے کی. 100% انہوں نے خود بہت ڈر ڈالا ہوا ہے اپنے دماغ میں, اور ڈر کی وجہ سے وہ لوگ فالو کرتے ہیں. دیر از نو ادر وے. اینڈ سو میں کیونکہ ایک انجینئر ہوں, میں نے تھوڑی سی سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے, میرے لیے لاجک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے اگر ایک چیز سمجھ آ جائے گی نا کہ اچھا یار یہ اس کی لاجک ہے, یہ مجھے کرنا ہے بیکاز اس سے مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے, اللہ کی قسم ہے وہ چیز کروں گا یار. دیر از نو ادر کوسچن. کیونکہ یہ کامن ہیومن نیچر ہے برو. اب تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, 2 ایک جگہوں پہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو لون دے گا. اب تم مجھے بات بتاؤ اللہ تعالیٰ کو لون کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, جو جہانوں کا مالک ہے, جو کریٹر آف ایوری تھنگ ہے, وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ بیسکلی آپ کو جو ہے وہ تھوڑی شرم دلا رہا ہے کہ بھائی تم لوگوں کا مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ ویسے تو کرنے نہیں لگے, تم لوگ ٹرانزیکشنل ہو, تو یار یہ کام کرو, مجھے لون دے دو. ٹھیک ہے, میں اور بلیف رکھو کہ میں تمہیں بہت زیادہ ریوارڈ دوں گا. ٹھیک ہے, اس چیز پہ بلیف رکھو کہ میں بہت زیادہ ریوارڈ تمہیں دوں گا. ٹھیک ہے, تو تم لوگ تب دو گے مجھے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے گڈلی لون دے دو. صحیح ہے. اب اس پہ نا جو اس بندے کی تھوڑی سی ریفلیکشن ہو نا, وہ بندہ تھوڑا شرم پذیر ہوتا ہے کہ یار
सॉरी मतलब दे देते हैं पैसे यार 100%, क्योंकि पैसे उसके हैं, क्योंकि रिस्क उसका है, आपकी क्योंकि थॉट सब ये कुछ आती है कि यार एक ऑलमाइटी चीज इतनी नीचे आके आपको कह रही कि यार खुदा के वास्ते जिगर कर ले, प्लीज कर ले यार, इमेजिन कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें कहें यार, तुम्हारी अम्मी तुम्हें कहें कि यार मुझे 500 रुपए दे दो, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा शर्म नहीं आएगी कि यार उन्होंने इस हद तक वो क्यों गई हैं कि वो तुमसे मांग रही हैं या और वो तुमसे इतनी बिनती कर रही हैं कि यार 500 रुपए दे दो, ठीक है, क्यों या तुम्हारा बच्चा तुम्हें कहे ऐसा कि भाई व्हाई वाज योर वॉलेट और योर अकाउंट्स नॉट एक्सेसिबल टू देम, ठीक है, कि आप वो खुद ले लें वो 500 रुपए, या वो मुझसे पूछ ही क्यों नहीं। लेकिन वही वाली बात है कि ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हम जिसने हमें क्रिएट किया है, सही है, उसने पूरा सिस्टम बना के भेजा है, और वो आपको कह रहा है कि आप रिफ्लेक्ट करो, वो कह रहा है कि आप फिक्र करो, वो कह रहा है आप गौर करो, वो कह रहा है आप इस पे सोचो, वो ये नहीं कह रहा कि आप ब्लाइंडली जो मैं बात कह रहा हूँ वो पूरी करो, और वो भी वो कहता है बाय द वे, वो कहता है कि सुनो और एक्सेप्ट करो। बट ये सारी एग्जाम्पल जो कुरान में, जो सारी स्टोरीज हैं, जो सारे किस्से हैं, जो सारी लर्निंग्स हैं, वो हर तरह के इंसान के लिए हैं। सो देयर आर पीपल जिनको जो हेयर एंड ओबे करेंगे, फिट है, कुछ वो हैं, कुछ फियर से मानेंगे, कुछ लव से मानेंगे, कुछ इंटेलिजेंस से मानेंगे, कुछ किसी हादसे से मानेंगे, ठीक है, हर एक के लिए, क्योंकि जब वो कहता है गाइडेंस सबके लिए है। 100% एक तरीका है ही नहीं कनेक्ट करने का यार, जो आपको सूट कर रहा है आपने वो तरीका अपनाना है, और आप इवेंचुअल गोल आपका है कि यार आपने कनेक्शन बनाना है, ये आपका इवेंचुअल गोल है। अब हर बंदे को एक डिफरेंट तरीका चाहिए ऊपर पहुंचने का। सो खैर मैं ये कह रहा था कि जब मैं वापस आया हूँ इस चीज़ में, तो मैंने कहा कि अच्छा मैंने अब किसी की बात नहीं सुननी, मैंने गॉड का इमेज खुद बनाना है। तो क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और अब मैं थोड़ा थोड़ा आर्टिस्ट भी बन गया हूँ, सो मेरा जो जब मैंने पढ़ा है इसको, तो मेरा जो इमेज बना है गॉड का, वो बेशक किसी का ना बनता हो, आई डोंट गिव अ फक, मेरा जो इमेज बना है वो ये कि अच्छा ये एक इंटेलिजेंट बीइंग है जो एक कोडर और एक आर्टिस्ट है, इसने ये सब कुछ क्रिएट किया है, ठीक है, वो इतना इंटेलिजेंट है एंड इसीलिए उसको फ्यूचर भी पता है, बिकॉज आपने जब एक चीज़ कोड की हुई है और आपको डेटा बार बार आए जा रहा है, तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा यार मैं इस फलाने बंदे को ये चॉइस दूंगा तो ये वाली एक्सेप्ट करेगा या ये वाली, उसको पता है बिकॉज वो आपके डेटा पॉइंट सारे जानता है। तो अब जो मेरा इमेज बना है वो एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ कोडर बना है, एंड अब जो रिस्पेक्ट पैदा हुई है बिकॉज मुझे सिस्टम समझ आना शुरू है कि यार बहुत जस्ट सिस्टम है, बहुत फेयर सिस्टम है, ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि यार ये यार ब्यूटीफुल, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ ना मुझे इस वक्त मिलनी चाहिए थी यार, ये मुझे नहीं मिली, लेकिन थोड़ा सा आप वेट करोगे और उसके बाद जो आपको चीज़ मिलेगी ना, आप कहोगे यार ये तो मैं डिजर्व ही नहीं करता यार, ये कैसे मिल गई मुझे, व्हाट यार। लेकिन अगर तुम कहो कि ये मैं डिजर्व करता था और ये मेरी वजह से आया है, तो बस फिर वो मसला खत्म हो गया ना वहीं। बस फिर आपने चॉइस ले ली ना आपने कि यार अच्छा आप ईगो में चले गए, तो उसके बाद तो थोड़ा सा आप नीचे आओगे और आप थोड़ा सा फेलियर में भी जाओगे। लेकिन आई थिंक यार ये जो भी सुन रहा है यार, मैं और ये जो भी पाकिस्तानी सुन रहे हैं स्पेशली, यार खुदाई कसम लोगों की बात सुनना यार, इंटरनेशनल ऑडियंस है मेरी, ठीक है, इंटरनेशनल यार, अच्छा जो भी सुन रहा है यार, जिसको भी कनेक्शन बनाना है गॉड से यार प्लीज एक काम करो, प्लीज लोगों की बात सुनना छोड़ दो, मौलवियों की बात सुनना छोड़ दो, स्कॉलर्स की बात सुनना छोड़ दो, सबसे पहले अपनी फाउंडेशन बनाओ, खुद गॉड का एक इमेज बनाओ, उसके बाद जाके डिस्कस करो भाई इन लोगों से, एंड देखो कि अच्छा यार ये मुझे समझ आइए इस तरह का गॉड है, अच्छा अब मैं देखता हूँ कि उसकी क्या परसेप्शन है, अच्छा अब मैं देखता हूँ कि एक मौलवी की क्या परसेप्शन है, अब मैं देखता हूँ कि एक स्कॉलर का परसेप्शन है, एंड उसके बाद आप कंपैरिजन करते हो, कहते हो चलो ठीक है, आई थिंक मैं इसमें नीचे था, अच्छा इसमें ऊपर आ जाता हूँ, आई थिंक ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ओके ठीक है मैं इससे ये चीज़ सीख सकता हूँ यार। लेकिन इस सब के पीछे जो है ना, इम्पोर्टेंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फैक्ट कि आप क्या खुद गॉड को ढूंढना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो तो पहली और चीज जिसका आंसर है 90% लोगों का कि नहीं यार, हम नहीं जज कर सकते, मुझे कोई बता दे यार, मुझे कोई बता दे हाँ ना, क्योंकि दैट वर्क्स फॉर देम ना, ठीक है, दैट्स हाउ ह्यूमंस आर। सीन ये है कि आप सबसे पहले आप एक नियत करो अपने आप से, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, जिसमें, और रब से डायरेक्टली, पंजाबी में बड़ा मजा आएगा, ठीक है,
हाँ ठीक है, डायरेक्ट रब से डायरेक्टली मुखातिब हो और उसे कहो कि यार आई वांट यू, ठीक है, आई वांट टू रीच यू, आई वांट टू नो व्हाट द ट्रूथ इज, सही है, और मुझे गाइड कर दे, सही है, बस ये अगर ट्रू इंटेंशन हुई तो गाइडेंस आना शुरू हो जाएगी, सही है, और दैट्स इट. अगर बुक भी खोलनी है तो उससे पहले ये इंटेंशन ज़रूरी है. अगर ये इंटेंशन नहीं है, अगर इंटेंशन में कोई गड़बड़ है, अगर इंटेंशन में कुछ जो है वो मिलावटें हैं, तो वो भी पता चल जाएंगी. आई थिंक प्योरीफाई कर देगा आपको. तो लेकिन ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है यार कि हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि इस्लाम जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है और जो भी इसका फॉलोअर होगा वो काफ़ी प्योर होगा यार. ये समझने की ज़रूरत है यार, ऐसी बात नहीं है यार. देखो इंसान के पास ईगो है, इंसान है, उसकी ईगो है, उसके पास जब पावर आएगी तो वो उसको मिसयूज़ करेगा यार. तो जब हर इंडस्ट्री में आप देख रहे हो कि पावर मिसयूज़ हो रही है तो खुदा के लिए आइए समझ जाओ कि यहाँ भी पावर मिसयूज़ हो सकती है यार. एक बंदा अगर टोपी यार तो मुझे एक बात बताओ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में ये क्यों आया कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स लिख के करें? वो तो सबसे टॉप सोसाइटी थी, ठीक है, वो तो गॉड सोसाइटी थी ना, ठीक है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने का कहा, निकाह की शर्तें लिखने का कहा. बिलीवर्स तो उस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप एंड थे, ठीक है, या टाई और कैमल भी कहा कि यार टाई और कैमल उसके बाद जो भी करो, सही है. सो डू योर बेस्ट टू सेफगार्ड योर राइट्स एंड देन हैव ट्रस्ट इन गॉड, ठीक है, क्योंकि इंसान ने तो ऊपर नीचे होते रहना है. फेथ तो जो बिलीवर्स का फेथ है उसको तशबीह दी गई है मून से, और मून और जो सन की तशबीह है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है कि तुम उनकी लाइट रिफ्लेक्ट करते हो, सही है. और लेकिन जो बिलीवर्स हैं वो फेजेस में रहते हैं. सो समटाइम्स इट्स अ फुल मून, समटाइम्स इट्स अ हाफ मून, समटाइम्स देयर इज नो मून, ठीक है. तो ये तशबीह दी गई है और इससे भी आप ये रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि ब्रो फेथ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी जागीर बन जाएगी कि अगर आपने एक बार उस पॉइंट पे अराइव कर गए तो यू विल बी सेट फॉर लाइफ. नो, इट्स एन एवरी डे एफर्ट, इट्स एन एवरी डे ट्रायल, इट्स एन एवरी डे टेलिंग योर सेल्फ एंड बिलीविंग दैट जो है वो है. और तभी आपको कुरान भी बार बार कहता है कि भाई रिमाइंडर्स, जो 5 वक्त की नमाज है, दोज आर ऑल रिमाइंडर्स कि भाई आप क्यों आए हो. आप अगर आप ये दुनिया के लांजों में फंसे रहोगे तो आप इसी में फंसे रह जाओगे, ठीक है, जबकि रब जो है वो किसी और लांजों में आपको डालना चाह रहा है, ठीक है. तो ये जब तक अंडरस्टैंडिंग, ये बिलीफ, ये फेथ नहीं आएगा, सही है, कि भाई इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ पाथ, ठीक है. सिराते मुस्तकीम इज अ पाथ, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, ठीक है ना, जो कि मुझे सीधे रास्ते पे दिखा दैट्स अ रास्ता, ठीक है ना. सो दैट मीन्स दैट सम पीपल आर बिहाइंड ऑन देयर जर्नी, सम पीपल आर फास्ट इन देयर जर्नी, व्हाटएवर, ठीक है. फाइनल डेस्टिनेशन तो रब ताला खुद ही है ना, ठीक है. तो आप किस पाथ पे चलते हो उस पे करने के लिए आई थिंक वो सारी चीज़ें भी रब की तरफ से डिक्रीड हैं, लेकिन हाँ आपकी इंटेंशन डिक्रीड नहीं है. सो जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है वो इतना आसान नहीं है समझना, क्योंकि आपको 100% फ्री विल नहीं है. दिस इज व्हाट यू थिंक दैट यू हैव, बट फ्री विल हमेशा 100% नहीं है. उसमें मिलावट है, उसमें कुछ परसेंटेजेस आपके पास हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके पास हैं, ठीक है. और वो जजमेंट लेगा उन कुछ परसेंटेजेस के ऊपर जिनके ऊपर आपके पास एक्चुअली फ्री विल थी. लाइक स्लैपिंग समवन ऑन द फेस, यू हैड अ चॉइस, ठीक है, बट गेटिंग इनटू अ कार एक्सीडेंट यू डिडंट हैव अ चॉइस, सही है. सो फ्री विल आपकी जो है, और ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये दोनों पाथ, ये तो दोनों अपोजिंग व्यूज साथ साथ चल रहे हैं और आपको दोनों नजर आते हैं, ठीक है, कि आप लोगों के साथ किस तरह बर्ताव करते हो ये भी आपको पता है, और लोग आपके साथ किस तरह बर्ताव कर रहे हैं वो भी आपको पता है, ठीक है. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े आराम से पूरी दुनिया का किंग बनाया जा सकता था. स्ट्रगल क्यों कराई, सही है, शुरू में लोगों से गालियां क्यों पड़वाई, ठीक है. रब के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना, ऑल पावरफुल है, सही है. वो पूरी जर्नी भी हमारे लिए लेसन्स हैं. वो पूरी जर्नी का ये समझने का मकसद ही है कि भाई इवन द बेस्ट ऑफ क्रिएशन will go through trials, will go through people, you know, not thinking that they are right or wrong or whatever, say that they will go through the loss of a child, that they will go through exile from their country, that all of this, and then all of the other prophets that are mentioned as well, ठीक है. वो उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए वो एग्जाम्पल्स दी, लेकिन आज तक वो एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करती हैं. बट खैर ये बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, सही है. यार मैंने एक चीज़ लिखी थी जब मैं ढूंढ रहा था, तो मैं वो पढ़ना चाहता हूँ जो मुझे समझ आई है कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है. तो ये मैं एक चीज़ पढ़ना चाहता हूँ तुम्हारे लिए. There are 2 ways to connect with God, through fear and through logic. If you choose the path of fear, then the first thing you do is preach fear to people around you. Fear overcomes you so strongly
that you feel alone, and if you do not preach it or activate fear in other people, you are never satisfied and build frustration. The learning stops and preaching becomes a priority. You lose the importance of the end goal and get stuck in an endless loop. If you choose the path of logic, then you spend years collecting, researching, reading information, and there is no end to it. You understand that there is so much information out there that you do not possess, and you feel the need to acquire it as much as you can. And while doing it, you do not feel the need to preach it, as you never fully believe that you have understood the intelligence of God. You keep learning. Yeah, beautiful. बिल्कुल, I think खुलासा था ये इस पूरी conversation. ये मेरी learning यार, I think beautifully done. I think लोगों की different हो सकती है, लेकिन जो मैंने research किया, जितना मैंने पढ़ा है, I think मुझे फिलहाल ये समझ आई है, आगे जाके change हो सकता है, पर मेरे लिए I think ये दो चीज़ें हैं, मेरे लिए दो चीज़ें हैं. I think मेरे लिए भी यही है कि आपका जो कनेक्शन है, मैंने तो इस चीज़ को समझा कि जो आइडेंटिटी ऑफ गॉड जो मुझे समझ आई, उसके 99 नाम और ऑल ऑफ दैट, एंड देयर आर अदर थिंग्स दैट ही एक्सप्लेन्स अबाउट हिमसेल्फ एज वेल. ठीक है, तो वो यही समझ आया कि यार देखो, ऑल पावरफुल है, ऑल स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है उसके पास. ठीक है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत है. जो उसने चीज़ें दी हैं, जो उसने लॉज दिए हैं, जो उसने क्या नाम है वे ऑफ लाइफ दी है, उसके फ़ायदे सारे इंसानों को है. सही है, सारा का सारा फ़ायदा है इवेंचुअली आपका अपना है, इस दुनिया में भी और नेक्स्ट में भी. और ये सब चीज़ों पे आप लगा के चेक कर सकते हो. ठीक है, आप अल्लाह ताला ने बहुत सारी क्लेम्स किए हैं कुरान में, कभी किसी क्लेम को टेस्ट करके देख लो, ना हुआ चेंज तो बताना. एंड सिंस ही इज़ ऑल लिसनिंग, वन ऑफ हिज नेम्स इज ऑल लिसनिंग. ऑल लिसनिंग का मतलब है कि वेन एवर, इवन इन द डेप्थ ऑफ डार्कनेस, इवन इन द बेस्ट ऑफ डेज, ही इज़ लिसनिंग टू एवरीथिंग. सही है, तो अगर आपको लगता है ना वो सुन नहीं रहा, तो वो सुन रहा है. कभी बात तो करके देखो, कभी कन्वर्सेशन करो तो सही, ना आंसर आए तो बताना. ठीक है, आ जाएंगे, बट हाँ इंस्टेंटली सोशल मीडिया वाले आंसर्स नहीं आएंगे, लेकिन आंसर आ जाएगा इफ यू आर लुकिंग फॉर इट. यार थोड़ा टाइम लगेगा यार, देखो अहमद थैंक यू सो मच. ठीक है, मैं अब अनम को अपना माइक आगे देता हूँ. सही है, अगर उससे दूसरे बातें करनी, क्योंकि आई थिंक 1 घंटा और 48 मिनट हो गए. बड़ा मज़ा आया मुझे तुमसे बात करके. मुझे लगा था कि हमारी इतनी बड़ी लंबी बात नहीं होगी, लेकिन आई थिंक बड़ा मज़ा आया. हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ों पे बात की. सर राउंड 2 के लिए तैयार हैं फिर? मेरा ख्याल है राउंड 2. हाँ, मैं रेडी हूँ यार, एवर फकिंग रेडी. आई थिंक अभी बहुत बातें हैं जिन पे हम नहीं गए. बहुत बातें हैं यार, बहुत बातें हैं. और मैं यही कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ कोई महीने का एक शो रखो. ठीक है, बड़ा मजा आएगा. तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा और मुझे भी बड़ा मजा आएगा. एंड आई थिंक पीपल आर गोना एंजॉय इट एज वेल. तो आई थिंक ये जरूर करते हैं. तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए डाडो मजा आएगा, करूंगा. डाडो मजा आएगा यार. अच्छा.